مونس بھائی آج ذرا ایک رفع دین پر مناظرہ ہے انشاءاللہ، تھوڑا صبر رکھیے گا. جی جی اور انشاءاللہ میں پھر دعا خیر میں یاد رکھیں. اللہ ہاں حافظ. آپ کو میں پرسنلی انشاءاللہ بات کرتا ہوں. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو بھائی علیم بھائی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دو، 3 منٹ آپ کے شروع ہوتے ہیں. بسم اللہ. چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دیکھیے میں اپنا سیدھا سا مقدمہ یہ رکھ رہا ہوں کہ رفع الدین کی جو احادیث ہیں بخاری مسلم میں اور دیگر کتب میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ احادیث کے ہم منکر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ جس طرح رفع الدین کی حدیثیں ہیں، اسی طرح ترک رفع الدین جو ہے اس کی بھی احادیث موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے، جو ہمارے اہل حدیث یا غیر مقلد دوست ہیں، ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہیں یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور حدیث پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون کون سے محدثین ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، تاکہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ چیز ہی ختم ہو جائے کہ وہ یہ جو کہا جاتا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نام نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، کیونکہ لسٹ لمبی ہے محدثین کی، یاد نہیں کر پائیں گے آپ. ٹھیک ہے. پہلی جو ہے، اور ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اگر میں ایک ایک کر کے دکھاؤں گا کتاب کے اسکرین شاٹ تو بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو ابن مسعود کی حدیث ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ تو آپ اٹھے، نماز پڑھائی، اور صرف ایک مرتبہ پہلی مرتبہ رفع الدین کیا اور دوسری بار میں اس کے بعد نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس حدیث کو جو صحیح کہا ہے امام ترمذی نے، اس کو حسن کہا ہے، دوسرے نسخے میں اس کو جو ہے حسن صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے نا. امام طحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام عینی نے، امام ذیلی نے، ابن حزم نے، ابن دقیق نے، امام دارقطنی نے، امام ابن قاطان الفاسی نے، ابن ترکمانی نے، شیخ ناصر الدین البانی نے، شعیب آرنوت نے، شیخ عبد القادر آرنوت نے، شیخ احمد محمد شاکر نے، شیخ حسین سلیم اسد نے، شیخ حسن حلاق نے، شیخ موسیٰ حسام ہادی نے، شیخ سعید بن محمد ارستن نے، شیخ حسام محمد بن نصر نے، شیخ محمد بن مبارک حاکمی نے، شیخ ابو قدال الفتح نے، شیخ محمد الحداد نے، شیخ محی الدین عبد الحمید نے، شیخ عادل بن یوسف عزیزی نے، شیخ احمد فرید المجیدی نے، شیخ رفیع کشمیری نے، شیخ عبد المحسن عباد نے. یہ عرب کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں، جیسے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نماز پڑھی تو صرف پہلی بار ہی رفع الدین کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے رفع الدین نہیں کیا. اس حدیث کو امام طحاوی نے، امام بدر الدین عینی نے، امام ابن ترکمانی نے، امام ابن قیم الجوزی نے، امام علاء الدین مغلطائی نے، امام کمال الدین ابن حمام نے، امام حراوی علی قاری نے، شیخ سعد بن ناصر الشصری نے، شیخ محمد الحداد نے، شیخ ابن مبارک حکیمی نے اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی سیم ہی روایت ہے، رفع الدین کیا اس کے بعد انہوں نے شروع والی تکبیر میں رفع الدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا. اس کو امام طحاوی نے، ابن ترکمانی نے، امام بدر الدین عینی نے، امام قیم نے، امام علاء الدین مغلطائی نے، شیخ ناصر الشصری السلفی نے، شیخ محمد الحداد نے، شیخ محمد خضر الشنقیطی نے، شیخ آپ کے محمد 3 منٹ ہو گئے. مکی نے، ان سب نے صحیح کہا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بھی روایتیں محدث میں اور بھی ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. چلے میرا ٹائم شروع کر دے. بسم اللہ الرحمن. آواز نہیں آ رہی رضا بھائی آپ کی. السلام علیکم. اب آئی؟ ہاں ابھی آواز. اب آ رہی آواز؟ چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی مائک بعدہ. ڈسکنیکٹ ہو گیا رضا بھائی آپ کا. السلام رضا علیکم بھائی ورحمۃ اللہ. مائک ڈسکنیکٹ ہو گیا. نہیں بیک نہیں گراؤنڈ آ رہا نوائز، ہے تو تھوڑا سا آواز آ رہا ہے. نہیں بیک اب گراؤنڈ مائک نوائز بہت ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا. مائک ڈسکنیکٹ ہوا. بھائی، ہیڈ فون سے کام نہیں کر رہا. بیک گراؤنڈ نوائز ہاں بھی بیک بہت گراؤنڈ کر وائز رہا میں. اب آ رہی ہے؟ مائک سے کنیکٹڈ نہیں ہے. مائک سے کنیکٹڈ نہیں ہے. آواز تو آ رہی ہے لیکن مائک سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ایک منٹ.
اب نہیں آ رہی آواز؟ آ رہی لیکن اٹک آپ رہی کی ہے آواز. آواز 100 بہت بار ریسیٹ کر لو, بریک ہو رہی ہے رضا بھائی, ٹائم ریسیٹ کر لو. بریک ہو رہی ہے. کیا یار یہ, اب بتائیں اب آ رہی ہے؟ ہاں بہتر ہے بھائی. نہیں آ رہی ہے, شروع کرو. اب ٹھیک آ رہی ہے نا آواز میری؟ بتا دینا جہاں رک جاتی ہے. آ رہی ہے, جی جی جواب دو. نہیں, میرے خیال سے امن بھائی کا میوٹ ہو جانا چاہیے. اب آ رہی ہے آواز؟ نہیں ہے بتا دو. آ رہی ہے, تھوڑا بہت اٹک رہی ہے بس. بریک ہو رہی ہے. امن بھائی آپ میوٹ کر لیجیے نا, تب شاید ہو سکتا ہے صحیح ہو. ہاں ہاں. ٹاپک کیا ہے جی ڈیبیٹ کا؟ رفع الدین. ابن مسعود والی حدیث. بھائی میری آواز تو بریک نہیں ہو رہی تھی نا؟ یہ آپ کی تیاری تھی. اب ٹھیک آ رہی ہے بھائی میری آواز؟ آواز آ رہی ہے رضا بھائی, لیکن دور سے آ رہی ہے کیونکہ آپ کا جو ہیڈ فون ہے نا وہ کنیکٹڈ نہیں ہو رہا, مائک کنیکٹڈ نہیں ہو رہا, مائک یوز نہیں ہو رہا. تو آپ اتار دیجیے نا ہیڈ فون, آپ ایسے ہی بات کیجیے. اب آئی؟ چلو میں بغیر مائک ہاں کے جی, بات صاف کرتا آواز آ رہی ہے, اب صاف آواز آ رہی ہے. ہیڈ فون ایشو نہیں ہے سر فراز بھائی, ہیڈ فون ایشو رہتا تو ویڈیو میں کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ ویڈیو میں بھی دیکھیے اٹک رہا ہوں تھا ہاں ویڈیو. ہوتا ہے نا, نیٹ ورک پرابلم ہوتا ایشو ہے, ہے. مائک کنیکٹڈ نہیں ہو رہا. ان کو وہ ارے کلاس ہوتا کے ہے, ٹائم سے تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے کے ٹائم سے. ہیڈ فون کا بھی ہو سکتا ہے نا. اب آ رہی ہے بھائی؟ آپ بتا دیں. نہیں, جب کلاس لی تھی تو ہیڈ فون صحیح چلا تھا. اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں بھائی, سب سے پہلی بات تو رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے, اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس کا ترک دنیا مقلدین آج تک ثابت نہ کر سکے, انشاءاللہ تا قیامت وہ ثابت نہ کر سکے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنت ہے جو متواتر ہے. علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اقبح کلامی وما اضعفہ, وہ کہتے ہیں کہ کتنی قوی اور کمزور بات ہے کہ رفع دین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام سے متواتر ثابت ہے. کیا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بما تواتر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, یعنی صحابہ سے ثابت ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی جو منسوخ ہو گئی تھی. اگر یہ منسوخ تھی, سب سے پہلی دلیل آپ کے سامنے میں بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں, جس میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع ورفعهما كذلك ايضا وكان لا يفعل ذلك في السجود. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت کندھوں تک رفع دین کرتے, رکوع سے جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے وقت اسی طرح رفع دین کرتے, اور سجدوں میں رفع دین نہ کرتے. بخاری شریف
حدیث نمبر 735 736 737. اس حدیث پر استدلال کرتے ہوئے امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال سفیان ھذا مثل هذه الاسطوانۃ، یعنی امام سفیان الثوری فرماتے ہیں یہ حدیث اس ستون کے مانند بڑی مضبوط ہے، یعنی بڑی مضبوط حدیث ہے جس کو آج تک کوئی انفی توڑ نہیں پایا۔ علامہ حافظ ابن عبد البر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث ثابت، یہ حدیث ثابت ہے، لا مدعن فیہ عند، اس پر کسی طرح کا تعان نہیں ہے ہمارے نزدیک، احد من اہل العلم بالحدیث، جو حدیث کی مہارت رکھتے ہیں، کوئی تعان نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں حدیث مدنی صحیح لا مدعن لاحد فیہ، یہ حدیث مدنی ہے اور اس میں کسی طرح کا تعان نہیں ہے۔ علامہ زرقانی حنفی، علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رفع الیدین فی الصلاۃ سنۃ صحیحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نماز میں رفع دین کرنا یہ سنت ہے اور صحیح ہے اور رسول اللہ سے ثابت ہے۔ آواز کافی اٹک رہی ہے بھائی، آدھے سے زیادہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت زیادہ اٹک رہا ہے۔ وہ ٹائم روکو بھائی۔ ہاں ٹائم تو ہو گیا، 3 منٹ ہو گئے۔ لیکن وہ کیا بولے وہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ چلو آپ ایک کام کرو، آپ اپنا ٹائم دوبارہ لو 3 منٹ، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے بولو صحیح کر کے مائک۔ میں دوسرے موبائل سے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آیا ٹھیک۔ ہر نیک کے کام میں شیطان دخل اندازی کر دیتا ہے۔ ارے بھائی موڈریٹر کون ہے؟ موڈریٹر میں کر رہا ہوں، میں ماڈریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یار کچھ نہیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یار کوئی ٹائم وغیرہ لکھا نہیں آ رہا اسکرین پر، ٹائم اور کچھ بھی۔ اوپر میں دیکھیں، ایک دم سلائڈ کر کے اوپر جائیں، وہاں پہ دکھ رہا تھا، وہاں پہ مجھے تو دکھ رہا ہے۔ مجھے ہے نہیں تو دکھ صحیح رہا بھائی، ہے۔ توہا نے پریزنٹ کر رکھا مجھے ہے بھی دکھ رہا بھائی، ٹائمر چل رہا ہے۔ 2 اوپر منٹ دکھ رہا ہے 54 صحیح ہے۔ سیکنڈ 44 ملی سیکنڈ وہ رکھے ہیں۔ میری اسکرین پر نہیں آ رہا یار۔ اوپر اسکرول کرو، کیا پتا تمہارا آپ نیچے ہو رکھا ہو۔ آپ نیچے ہوں گے، اوپر کی جس کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا یار۔ اسکرین پہ سب سے انگوٹھے کو اوپر جائیے نیچے بھائی، کریے، سب سے اوپر جائیے، آپ وہاں پہ نہیں دکھے گا آپ کو۔ انگوٹھے کو جب نیچے کریے بار بار۔ میں بول رہا تھا تب تو آ رہا تھا، مجھے دکھ رہا تھا، لیکن اب نہیں دکھ رہا ہے۔ سرفراز بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ آواز ویسے ہی آ رہی ہے رضا بھائی، اصل میں دور سے آ رہی ہے، مائک آپ کا جو ہیڈ فون ہے نا، اب تو اور اوپر در ہو رہا ہے۔ اب بتائیے۔ ہاں ابھی آ تو رہی ہے، لیکن آپ کو بس ایک پرابلم یہ ہے رضا بھائی کہ آپ کو مائک کو قریب لگا کر بات کرنا ہوگا، تبھی بات ہو پائے گی، مائک کو قریب رکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، ہاں اب بہتر ہے۔ آ رہی ہے ابھی ہاں آ آ رہی رہی ہے۔ ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، شروع سے بولیے جو آپ نے بولا ہے نا، دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے، ٹائم دوبارہ سے شروع کر لیجئے، کوئی بات نہیں۔ ہاں، جہاں میری آواز رک جائے نا تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ نہیں اب بڑھیا آ رہی ہے ایک دم۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کرنا ایک عظیم سنت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کبھی نہیں چھوڑا۔ دنیا کائنات کے مقلدین جمع ہو گئے، لیکن آج تک کوئی صحیح حدیث نہیں پیش کر سکے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ رسول اللہ نے کبھی رفع الیدین چھوڑا۔ انشاءاللہ ان کے دلائل میں انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے اس سے میں دلیل پیش کر دوں۔ ہماری سب سے پہلی دلیل انہوں نے کہا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، یعنی پہلے کرتے تھے نبی، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اگر یہ منسوخ ہو گیا ہے تو آئیے ہم دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بخاری کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع ورفعهما كذلك ايضا وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو کندھوں تک رفع دین کرتے، جب رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع دین کرتے، اور سجدوں میں رفع دین نہ کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ قال سفیان ھذا مثل هذه الاسطوانۃ، یعنی امام سفیان فرماتے ہیں یہ حدیث بڑی مضبوط ہے ستون کے ساتھ۔
اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا حدیث ثابت لا متعن فیہ عند احد من اہل العلم بالحدیث، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، اور اس پر کسی طرح کا تان نہیں ہے محدثین کی نظر میں۔ آگے فرماتے ہیں حدیث مدنی صحیح لا متعن لاحد فیہ، یہ حدیث مدنی ہے، صحیح ہے، کسی طرح کا اس پر تان نہیں ہے حدیث پر۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین فی الصلاۃ سنت صحیحۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رفع یدین کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث الزہری عن سالم بن ابن عمر مما اتفق العلماء كلهم على صحته وتلقي بالقبول وعليه اعتمد ائمه الاسلام في هذه المساله، یعنی زہری کی سالم عن ابن عمر والی جو روایت ہے، تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ ائمہ اسلام نے رفع الیدین کے مسئلے میں اس کو دلیل بنایا ہے۔ علامہ دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رفع یدیہ فیہما ای فی الرکوع ورفع منہ ثبوتا لا مرد له صحتا فلا وجہ للعدول عنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کا ثبوت اتنا واضح ہے کہ اسے صحیح تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ محدثین کی آراء ہیں، انشاءاللہ اگلی بار ان کی ٹرم بتاؤں گا۔ اگر رفع یدین منسوخ ہے تو بتائیے ابن عمر نے نبی کا فعل کیوں بتایا؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آپ نے تو 3 منٹ اپنے ویسٹ کر دیے بنا بات میں۔ آپ نے جو 3 منٹ کے اندر چیزیں بتائی بھائی ہم اس کے انکاری کب ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے آپ کو بول دیا تھا کہ بھائی نبی کا عمل بیان ہوا ہے ان چیزوں میں، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بہت سارے عمل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، جو آپ نے ترک کر دیے تھے لیکن ان کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بہت ساری مثالیں، بخاری کے اندر بھی مثالیں مل جائیں گی آپ کو، تو اس چیز کا تو انکار کرا ہی نہیں ہے ہم نے، تو آپ نے تو 3 منٹ اسی پہ بول دیا۔ ہم نے آپ سے یہ بولا تھا کہ جو حدیث ہوتی ہے اس کو صحیح ماننا، ضعیف ماننا، یہ محدثین کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کے اندر کیا علت ہے، اس کی سند میں کیا کمزوری ہے، پچھلے محدثین نے اس پہ کیا تبصرے کیے ہیں، وہ ہر چیز کو ریویو کرتے ہیں۔ ریویو کرنے کے بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ بھی یہ صحیح ہے، ضعیف ہے۔ تو میں نے آپ کو ابن عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس پہ کم سے کم میں نے آپ کو 30 محدثین کے نام بتائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو دوبارہ سے گنوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس میں کون کون ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک نسخے میں تو اس کو حسن کہا ہے، دوسرے نسخے میں حسن صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ امام طحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام عینی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ذیلی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ابن احزم نے اسے صحیح کہا ہے، امام ابن دقیق نے اسے صحیح کہا ہے، امام دارقطنی نے صحیح کہا ہے، اور چاہیے اور دیتا ہوں۔ امام ابن قاطان الفاسی نے اسے صحیح کہا ہے، امام ترکمانی نے اسے صحیح کہا ہے، شیخ ناصر الدین البانی، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے صحیح علی شرط مسلم، مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، ابن مسعود کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ شیخ شعیب آرنوت نے صحیح کہا ہے۔ یہ لوگ محدثین ہیں جو مکتبہ سلفیہ ہے اس کے محدثین ہیں۔ شیخ عبد القادر آرنوت نے صحیح کہا ہے، شیخ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے، یہ بھی سلفی ہیں۔ شیخ حسین سلیم اسد نے اسے صحیح کہا ہے، یہ بھی سلفی ہیں۔ شیخ حسن حلاق نے صحیح کہا ہے، یہ بھی سلفی ہیں۔ شیخ موسیٰ ہادی نے صحیح کہا ہے، یہ بھی سلفی ہیں۔ شیخ سعید بن محمد السنری نے صحیح کہا ہے، یہ بھی سلفی ہیں۔ شیخ ہشام محمد نصر نے صحیح کہا ہے، یہ بھی سلفی ہیں، اور چاہیے اور دیتا ہوں۔ شیخ محمد بن مبارک نے صحیح کہا ہے، شیخ ابو غدہ ابو فتح، یہ بھی عرب کے محدث ہیں، یہ تو دور حاضر کے بتا رہا ہوں، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ شیخ محمد الحداد، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ شیخ محی الدین عبد الحمید، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ شیخ عادل بن یوسف العزیزی، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ شیخ احمد الفرید المجیدی، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ شیخ عبد المحسن عباد، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ ویسے شیخ انور شاہ کاشمیری نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن ان کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیوبندیوں کا ٹیگ آ جائے گا نا پھر ان کے اوپر، ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو بھائی ہمارا ماننا یہ ہے اس حدیث کو صحیح کہا ہے محدثین نے، اس کا مطلب تو بتاؤ، اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں ہے، اس کو بتاؤ تو اس کے بارے میں بات کرو نا، کیا ہے اس سے چلے آپ کا 3 ترک منٹ ہو گیا، سمجھو کیا ہے۔ میوٹ کر لیں آپ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے بھیا اگر آپ کو تحریری پڑھنی تھی تو وہ اپنے جا کے مدرسے میں پڑھ لیتے. یہاں اہل حدیث کی مجلس ہے, اہل حدیث کی مجلس میں دلائل چلتے ہیں, دلائل. میں نے ایک حدیث پیش کی تو وہ کہہ رہے ہم تو اس حدیث کو مانتے. آپ نے غور نہیں کیا, یہ حدیث میں نے کہا کہ سالم بیان کر رہے ہیں اپنے باپ سے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کے باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں, یعنی ابن عمر اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں نبی کی وفات کے بعد. یہ بندے نے اس پر نظر کیوں نہیں ڈالی کہ منسوخ ہو گیا؟ اللہ کے بندے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے اور شاگرد نافع کو حدیث سنا رہے ہیں نبی کی وفات کے بعد. اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. لفظ کانا اس پر دلالت کرتا ہے. بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مانتا ہوں. ارے بھائی اس میں حدیث تو دیکھو کیا ہے. کہہ رہے کہ علامہ ابن حزم نے اس کو صحیح کہا. بھائی علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں سنو, کہتے ہیں کہ فی دعوی ابن کثیر ان حدیث رفع یدین فی اول الصلاۃ دون حدیث رفع الیدین عند الرکوع متواترۃ نظرۃ فان کل ما روى الاول روى الثالث الا یسیر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کا یہ دعویٰ محل نظر ہے کہ نماز کے شروع والا رفع یدین متواتر ہے, رکوع متواتر نہیں ہے سوائے کچھ راویوں کے. ہر راوی جس نے پہلی رفع یدین کی ہے اس نے دوسری رفع یدین بھی کی ہے. یعنی علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اس حدیث کی بنا پر خود رفع یدین کو متواتر کہہ رہے ہیں, رکوع والا ادھر رکوع. ابن حزم کا حوالہ دے رہے تھے اور امام دارقطنی میں کیا بھونگی ماری ہے ابھی آتا ہوں. دیکھو پہلے میں ان کی حدیث کی وضاحت کر دوں. کہتے ہیں کہ محدثین وضاحت کریں گے, آئیے محدثین ہی پوچھ لیتے ہیں محدثین کیا کہتے ہیں. دیکھیں میرے سامنے علامہ بدر الدین عینی حنفی ان کا گھر کا عالم ہے, فرماتا ہے سفیان من مدلس والمدلس لا يحتج بعن عنته الا ان يثبت سمع من طریق آخر. یعنی سفیان ثوری مدلس اور مدلس کی عنعنہ قبول نہیں ہے. یہ تمہارا گھر کا عالم اور تم جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر سفیان ہی مدلس ہے. اب دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی تضعیفہ, یعنی جو آپ نے ابن مسعود کی حدیث پیش کی ہے اس پر اتفاق ہے یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. عبداللہ ابن مبارک ابو حنیفہ کے قریبی وہ ہیں شاگرد, فرماتے لم یثبت عندی حدیث ابن مسعود, میرے نزدیک ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. اچھا علامہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. التمہید کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو کہا کہ حاصل محفوظ عند اہل النظر من حدیث عبداللہ بن مسعود, یعنی اہل علم کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی حدیث محل نظر ہے. اچھا ایک جو انہوں نے جھوٹ بولا امام دارقطنی کی میں بتا دوں. امام دارقطنی خود کہتے ہیں لیس قول من قال ثم لم يعود محفوظا, جو یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد نہیں کرتے تھے یہ غیر محفوظ ہے, غیر محفوظ ہے. دارقطنی پر جھوٹ بولا, ذرا دکھائیے دارقطنی نے کب اس روایت کو صحیح کہا, حوالہ پیش کریں. چلیں بسم اللہ. تو دیکھیے اگر میں حوالے پیش کروں گا تو اس میں میرا ٹائم ضائع ہوگا, یا تو آپ اس کو روکیں پھر میں یہاں سے اسکرین شاٹ جو نکال کے ادھر لاتا ہوں, ٹھیک ہے, یا تو آپ اس کو ٹھیک نوٹ ہے, کر لیں. وقت ملے گا آپ کو, آپ مکمل کریں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہاں اپنا مکمل کریں, آپ کو وقت لو دیا جائے گا. ہاں نکالے جی جی, حوالہ نکالیں, امام دارقطنی کا حوالہ نکالیں, آپ ابن میں اس کو ملقین کا بھی حوالہ نکالیں, ابن قطان کا بھی حوالہ نکالیں گے, آپ ہاں ابن میں حجر کا نکالتا بھی ہوں حوالہ نکالیں گے, ٹھیک ہے, حضرت, میں اوریجنل نکالتا ہوں. اسکین نکالیں گے آپ, ٹھیک ہے, حوالہ اور مکمل طور پہ. یہ صرف میں نہیں کہ حوالہ پیش کر دیں گے, اوریجنل کتاب حضرت کا حوالہ بھی دینا ہوگا آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ اس کو ٹائم کو روک دیجئے کیونکہ میں نے بولا کچھ ہے رکا ہوا نہیں. ہے جناب, رکا ہوا. تو میں سب سے پہلے جو ہے نا وہی اسکین شیئر کر دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. لائف شیئر کرو. ایک منٹ, اس میں کہاں سے آتا ہے یار آپشن, ایک منٹ بھائی. دیکھیں بھائی رائٹ میں مجھے, 3 ڈاٹ ہے, 3 ڈاٹ ہاں ہے, 3 ڈاٹ کو کلک کریں, اس کے بعد دیکھیں لیفٹ سائڈ میں اسکوائر کر کے اپ سائڈ کا ایرو بنا ہوگا, اپ سائڈ کا ایرو, ہاں مل گیا. اس کو کلک کریں, آپ شیئر کرنے لگیں گے. یہ تو شیئر ریکارڈنگ کا آ رہا ہے یار. نہیں اس کو بند کریں نا آپ ایکسیپٹ کریں, انشاءاللہ وہ شیئر ریکارڈنگ نہیں ہو رہا ہے. ایک کام ہاں کرو, وہ ایکسیپٹ کر. ایک منٹ, ایک کام کیجئے, جو بھائی نے مجھے واٹس ایپ کیا تھا نا میں ان کو واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں, وہ شیئر, وہ آپ کو بھیج دیں گے, شیئر کر لیں گے, ٹھیک ہے. کس نے بھیجا تھا آپ کو بھائی؟ ارے بھائی یہ نمبر کس کا, نواب بھائی کون ہے؟ آپ یہاں شیئر کر دو نا, ڈائریکٹ 3 ڈاٹ پہ کلک کرو,
یہ دیکھو دیکھو میں دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ دیکھو. نہیں میں نے یہاں پہ شیئر کرا تو یہاں پہ نا اسکرین شیئرنگ دکھا رہا ہے یہ. ہاں ہاں اسکرین شیئرنگ تو کرنا ہے. یہ دیکھو میرا اسکرین دکھ رہا ہے آپ کو, یہ دیکھو نیچے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور لیفٹ سائڈ میں جو 3 کا ایرو ہے, ایرو پہ کلک کرتے ہی آپ کا آپشن چالو ہو جائے گا. ایک منٹ, اسکرین شیئر کا ہی آپشن چلنا ہے. بھائی مجھے جی اسکرین شیئر ہو رہا آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے میری؟ ہے, دکھ رہی دکھ رہی. اچھا یہ کون سا دکھا رہے ہیں آپ؟ نہیں بھائی, یہ میری عربی بہت کمزور ہے تو مجھے تھوڑا سا آپ مدد کرنی پڑے گی آپ کو. یہ کس کا حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں بھائی, وہ تو بتائے, اوپر کتاب کو دیکھا ہے؟ نہیں میں مصنف کا نام دیکھ رہا ہوں. ہاں دیکھ لے نا. یہ رہا, دکھ رہا ہے آپ کو؟ کس کا کتاب, کتاب کا نام تو دکھائے کس کا ابن, ہے؟ یہ آپ کتاب کا ابن نام ہے تو قطان دکھ رہا القاسمی کا ہے. ہے. ہاں القاسی ہے کیا یہ دکھ رہا ہے؟ فارسی فا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ریڈ لائن سے کر رکھا, دیکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے, ایک منٹ رکیں. رضا بھائی دکھ رہا ہے آپ کو؟ ارے بھائی میسج مت کرو عبدالرقیب بھائی یار. میں میسج بند کر دیتا ہوں. جی سرفراز بھائی. بھائی دکھ رہا ہے آپ کو؟ بھائی آپ بتائیے مجھے کہ کہاں پر آپ نے کہا ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کون سی حدیث کو ارے صحیح دار کہا؟ کت بھائی ایک ایک کر کے تو دکھاؤں گا, پہلے یہ ابن ہاں قحطان الفاسی کا دیکھ لوں. قطان فاسی کیا کہہ رہے ہیں بتائیے. آپ مجھے پڑھ کے بتا دیجیے کیا کہہ رہے دیکھیں ہیں. وہ وضاحت کر رہے ہیں, وہ سند کی توثیق کہاں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے بھائی والحدیث, سنیں, ہاں والحدیث لعدالت روایتی اقرب الى الصحۃ, یعنی وہ تو عدالت کی توثیق کر رہے ہیں نہ کہ حدیث کی. ارے اس کا ترجمہ تو کرو شیخ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے میرے نزدیک عدالت روایت, اس کے راویوں کی روایت کی عدالت میرے ساتھ ثابت, میرے نزدیک ثابت ہے. اقرب الى صحۃ, صحت کے قریب. صحت کیا ہے؟ ہاں صحت کے قریب کیا ہے تصحیح حدیث. دکھائے بھائی, تصحیح کہاں ہے؟ تصحیح انہوں نے دکھانی ایک آپ کو روایت کو واضح. ذکر کر کے بیان کرا کہ آج حدیث صحیح, آپ نے کہا کہ حدیث صحیح کہا, انہوں نے کہاں کہا ارے یہاں پہ؟ بھائی یہاں پر لکھ رہا ہے نا اقرب یہ صحیح کے قریب ہے, دکھ نہیں رہا آپ کو؟ کہاں بھائی صحیح یہ ہے بھائی؟ توثیق نہیں ہوتی, صحیح ہے, یہ صحت ہے. یہ تصحیح نہیں ہوتی, یہ تو راویوں کی عدالت پیش کر رہے ہیں. وہ ہم نے کب کہا کوئی سا راوی ضعیف ہی نہیں ہے اس میں, ہم نے کب کہا ضعیف ہے بھائی. ارے رضا سیدھا بھائی یہاں صنعت پر پہ بحث یہ کرو بول نا. رہا صحیح, صحیح کہاں لکھا ہوا بھائی؟ وہ اور صحت صحیح ہے, کہاں ہے وہ دکھائیے. الصحتی بھائی ہے وہ. صحت صحیح کا, صحیح کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ صنعت بھائی صحیح کو بھی عربی پہ میں بحث لکھا ہوا کرو نا دیکھا دم آپ میں نے؟ تو. ایک منٹ. جی. یہ جو میں نے ریڈ لائن کر رکھی ہے, اس کا کوئی ترجمہ کرے گا یا میں اے ارے آئی بھائی سے آپ کرواؤں؟ کرو نا ترجمہ, ہم نے تو کر دیا نا, تو آپ میں کرو, نے کیا تو معنی لے رہے ہیں اس میں؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے نا, اس میں لکھا ہوا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح کے قریب ہے. کہاں ہے صحیح کا لفظ اس میں؟ کہاں ہے اس پوری عبارت کے اندر لفظ صحیح تو کہاں ہے میں اس پہ؟ ارے حضرت جاؤ ایک جاؤ منٹ رکو نا. میں آپ یہ اگر کیا آپ کرنا اس لائن کا, اگر اس جو میں نے ریڈ لائن کر رکھی ہے اس میں سے آپ کوئی اگر اس کا ترجمہ کر سکتا ہے تو کرے, نہیں تو میں ارے بھائی لفظ ہاں صحیح بتائیے. عربی کا لفظ ہے, لفظ صحیح عربی کا لفظ ہے. یہاں پورے عربی عبارت کے اندر لفظ صحیح کہاں لفظ ہے؟ وہ جس کو اچھا. آپ پکڑ رہے ہیں صحیح سمجھ رہے ہیں نا, سواد سے, اور ہاں نظر آ رہا تو تکا مار رہے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ الصحتی ہے, صحت کی بات ہو رہی ہے. لفظ صحیح نہیں ہے وہاں پر, ارے اقرب حضرت الصحتی کا لفظ ہے وہاں پہ. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ سے صنعت کیول پہ اتنا بحث کہہ کرو رہا نا. ہوں, میں آپ سے اتنا یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو ریڈ لائن ہے, اسٹیٹمنٹ ہے,
آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے یا میں اے آئی سے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں آپ کو؟ بھائی ترجمہ آپ اے آئی سے کرو گے؟ کیوں اے آئی ترجمہ نہیں کر آپ اے آئی کا سکتا؟ ترجمہ آپ اے آئی کا ارے ترجمہ بھائی پکڑے اس ہوئے میں ہو؟ واضح ہے، دیکھیں دوبارہ کر دیں، والحدیث ہندی، یہ جو حدیث ہے ہمارے نزدیک کون سی، وہ بھی نہیں دکھائی بھائی، کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ دکھائی آپ نے، ایک بات۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ لی عدالت روایتہ اقرب الی الصحہ، اس کے جو راویوں کی عدالت ہے وہ اقرب ہے صحت کے برابر۔ ہم نے کب کہا بھائی کہ اس کے راویوں کی عدالت صحت کے برابر نہیں ہے؟ صحت حدیث کے لیے راویوں کی توثیق کافی، اور ہم مان رہے ہیں کہ راوی ثقہ ہیں۔ آپ حدیث صحیح دکھائیے کہ انہوں نے کہا ہو کہ حدیث صحیح ہے۔ اب آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کا ترجمہ، آپ جو اس کا ترجمہ ہے وہ اتنا توڑ موڑ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نا کر دیں بھائی ترجمہ، صحیح دکھا دیں ہمیں کون سا لفظ صحیح۔ بھائی؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ میں اے آئی سے آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں کیا لکھا چلے ہوا ہے۔ اے آئی سے کریں ایک ترجمہ تو کریں۔ بھائی ایک تو بول رہا ہے کہ جو ہے تم غلط پکڑ رہے ہو، توڑ مروڑ کے کر رہے ہو، اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ ترجمہ کرو۔ چلو بھائی میوٹ کر لو بھائی، آپ کوئی بھی نہ بولے، کوئی نہ بولے، کر لو اے آئی سے، کرو ترجمہ کرو، میں دیکھوں اے آئی کیا ترجمہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ارے سیدھا سند پہ بحث کرو نا، اتنا کیا پاگل تھے اس کا۔ کون ہے بھائی آپ کر لیں صنعت کا بیس بھائی۔ آ جاؤ آ جاؤ، کیا ہے بتائیے صنعت میں علت؟ تم بتاؤ نا کیا علت ہے، میرے حساب سے تو صحیح ہے۔ اب صحیح ہے تمہارے حساب، تم کون ہو بھائی؟ تم کہیں کے محدث ہو، مفکر ہو، محقق ہو، تم کون ہو ہو؟ کیا؟ تم بھی تو نہیں ہو ارے میں کب دعویٰ کر رہا ہوں اللہ کے بندے کہ بھائی میں بیچ میں محدث ٹانگ ہوں؟ مت اڑاؤ یار، بات کرنے دو، بیچ میں رضا بھائی کے بیچ میں مت بولو، سمجھے نا۔ صحت پہ اور کائے پہ بات کر رہے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ تمہیں صنعت نظر نہیں آ رہی ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ کس نے صحیح کہی کس نے ضعیف، تو سیدھا سند پہ آؤ نا۔ تو کس وجہ سے صحیح اور ضعیف کہتے ہیں دیوانے؟ صنعت کی وجہ سے تو صحیح اور ارے بھائی ضعیف تو ہوتی بتاؤ ہے۔ کون سا راوی ضعیف ہے اس کی سند میں؟ ارے چپ احمد ہو جاؤ، رضا، امام 2022 کھیل رہے یہ ہو امام بھائی۔ دیکھو، میں یہ ان کا اے آئی کا حال دکھاتا ہوں، یہ دیکھو، فاضل بے یہ برکت کا اے ہے۔ آئی کی بات کر رہے ہیں نا، ایک اے منٹ آئی رکو بھی دکھاتا مفتی، ہوں، ایک منٹ سے چلو۔ اے آئی مفتی کا ہے، اے آئی یہ دیکھو میں اے آئی کا نخلا دکھاتا ہوں۔ ابے ہٹنا یہاں سے، ہاں کیمرہ کام۔ یہ دیکھو، یہ قرآن کی آیت ہے، لقد ضربت للناس فی ھذا القرآن، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 29 ہے، ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ کیا کر رہا ہے اے آئی؟ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو مجرم قرار دیا۔ او بھیا، آپ کا اے آئی ہے یہ بھیا؟ بھائی کوئی جبکہ بولے نا قرآن بھائی، کی کوئی یہ نہ آیات، بولے۔ یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے، یہ دیکھو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، رکو بھائی، یہ دیکھو سورۃ الزمر کی آیت ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 27، وہ بھی دکھا رہا ہوں میرے کو، میں ابھی دوسرا ڈیوائس سے ہوں، ابھی دکھا رہا ہوں، رکو۔ اے آئی کی بات کرتے بھیا، آتا جاتا کچھ نہیں ہے بھائی، اے آئی کا بات کریں گے، ابھی تو ابھی شروع ہوئے، ابھی دیکھو زمر 2:27 ہے۔ بچے کو معلوم ہے کہ یہاں ضربہ کا معنی مثال بیان کرنے پہ آیا ہوا، دیکھ لو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن میں یہ تو کہہ رہا ہے کہ ضربت للناس فی هذا القرآن کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یقیناً انسانوں کے لیے قرآن میں مثال بیان کی ہے، اور اے آئی بتا رہا ہے ہم نے مجرم ٹھہرایا، کس کی مانے بھائی؟ میرے دوست، آپ جو ہے نا اس جو عبارت ہے نا قرآن کی آیت، اس کو پیسٹ کریں اس میں، اور اے آئی سے کہیں مجھے اس کے تراجم دو، وہ آپ کو اوتھینٹک تراجم دے گا۔ آپ ارے نکالے بھیا بھائی، یہ ہم آئی پر نہیں ہے وقت تو کیا نہیں ہے ہے، آپ نکالے، یہ آپ اے خود آئی نہیں ہے صحیح تو ہیں۔ کیا ہے یہ کون آئی سا نہیں ہے تو اے کیا آئی ہے؟ ہے؟ کون سا اے آئی ہے؟ کون سا اے اے آئی ہے؟ پی نام آئی ہے۔ بتاؤ۔ ارے ارے بھیا نام تو گوگل بتاؤ۔ ٹرانسلیشن ہے، اس سے بڑا اے آئی کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ چلو رکو، ابھی تم کو بھی دکھا رہا ہوں، اچھا ابھی گوگل، رکو، اچھا تمہاری گوگل، تبھی ہنسی اچھا نکلتی ہے اچھا اے گوگل، آئی کے بابا، اے آئی کے ارے مقلد، سنو، رکو ابھی تم کو نہیں دکھاتا حیدر ہوں میں۔ بھائی ادھر ادھر کی بات نہ کریں، سرفراز بھائی ان نہیں سے کہیے نا، نہیں، وہ ترجمہ کریں گے، آپ کریں یہ بھائی، ہم بھائی، کیوں کریں؟ یہ بھائی کون ہے؟ یہ بھائی کون ہے؟ یہ گوگل ٹرانسلیٹر کو اے آئی بتا رہے ہیں بھائی، یہ تو نئی کھوج ہو گئی۔ ابھی اچھا اس تک کو تو کیا ہنسی کہتے میں ہیں؟ نے اگر پروف بھائی کرا پلیز دیا ابھی ٹاپک ابھی پہ کرنا ڈائیورٹ مت، مت ابھی اس کرو، پر بحث کریں گے انشاءاللہ، ابھی جو بات ہو رہا ہے اس سے بات ٹاپک کرتے ہیں۔ ڈائیورٹ مت کرو پلیز، ٹاپک کون سی ڈائیورٹ کون مت سی کرو یار پلیز۔ یہ بیچارے بچہ ابھی بچہ ہے، ایان بھائی چھوڑ علامہ دو، بچہ کون ہے، ہے؟ اس کو نہیں معلوم اے آئی کا معنی کیا ارے ہے۔ بھائی نہیں ہے، تمام اے لوگ آئی کا میوٹ فل کر لیں، فارم نہیں معلوم ہے اس کو، تمام بھائی لوگ یہ میوٹ کر لیں نیچے بھائی، تمام لوگ میوٹ کر لیں، حیدر بھائی کریں گے ترجمہ۔ بھائی مجھے ان علامہ کا نام جاننا ہے جو گوگل ٹرانسلیٹر کو اے آئی کہہ رہے ہیں۔
चलो ठीक है हैदर भाई, अब हंसी बस करो बात हैदर मत भाई, करने आगे दो। बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक ठीक है, डाइवर्ट ना तो भाई करो। यहाँ पे चैट करने का वो कहाँ आता है अपने, अगर चैट करेंगे तो मुझे पेस्ट करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हैदर भाई, आपने ये कहा है कि कप्तान फासी ने इस हदीस को सही कहा, ठीक। अरे मैं भाई मैं भेज तो आपने रहा हूँ आधा स्कैन तर्जुमा। दिखाया तो मैं भाई आपको मैं पूरा तर्जुमा स्कैन भेज दिखा रहा भाई मैं हूँ। रुक तर्जुमा जाइए, भेज रुक रहा जाइए, हूँ, मैं तर्जुमा भेज रहा हूँ, पहले लेकिन पहले और मुझे, चीज भी तो दिखाई। हाँ ठीक है, अरे आप भाई निकाले, निकाले मैंने तर्जुमा निकाल लिया है, लेकिन मेरे चैट पे मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा, लिखा है चैट इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये जो आपने स्क्रीन दिखाया मैंने इसका पूरा निकाला, ठीक। हाँ। ये आपने स्क्रीन दिखाया है। अरे हजरत मुझे टेक्स्ट रुक जाइए, पेस्ट करना है चैट के अंदर, ठीक है मेरे पास ठीक है ऑप्शन ठीक नहीं है। आ रहा है। कप्तान फासी ने बहुत सारे अक़वाल नकल किए हैं, उसमें से अबू दाऊद का भी है, ये दिखा है। काला अबू दाऊद हाज़ा हदीस मुख्तसर मिन हदीस तवील, ये हदीस जो है एक बड़ी हदीस का मुख्तसर सा टुकड़ा है। वलैसा हुवा बिस्सही अला हाज़ल लफ्ज़, ये इस लफ्ज़ के साथ साबित नहीं है। यानी कप्तान फासी ने तो अबू दाऊद का भी कौल नकल किया है। फिर आगे जो आपने वजाहत की है ना, कप्तान फासी की वजाहत आप जो कर रहे हैं, वो कौन से लफ्ज़ है? वो कहते हैं वक़मा फ़अल अबू दाऊद फ़अल अहमद बिन हंबल फ़ी हाज़ल हदीस, जो अबू दाऊद ने वजाहत की है वही अहमद बिन हंबल ने इस हदीस पर वजाहत की है। मिन मुआरिदतुन सुम्मा क़ाल वकी रजुल यस्बजुल हदीस लिअन्नहु युहमल अला नफ्सिही फ़ी हिफ्ज़ुल हदीस वल्लज़ी। अब मुझे पता है कौन से लफ्ज़ से आपने ये कहा है, कौन से अरे लफ्ज़ से सर, कहा? अरे सर ऐसे आप बोलोगे मैं बोलूंगा, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप टाइमर, मेरा अभी टाइम है बोलने का, मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ बस टेक्स्ट तर्जुमा, वो मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आपने तकरीर शुरू कर दी बिना बात की। आज आज थोड़ा भारी पड़ रहा है क्या हैदर भाई? हैं भारी पड़ रहा है क्या मुनाज़रा? भाई, जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन वही बात है, चलो आप जवाब सुनना है सुन लो। चले बताइए। जो आपने बात, एक जो आपने बात कही है उसका ट्रांसलेशन मैंने आपको बता, लेकिन आप मान नहीं रहे। मैंने सिर्फ कप्तान फाजी नहीं, मैंने 30 नासिरुद्दीन हाँ पहले अलबानी एक पे तो बात हो, मैं एक एक का झूठ अब दिखाऊंगा, यार पहले एक यही पे क्लियर दिक्कत है, करो। आप लोग सुनते हैं नहीं, अपनी बात पूरी बोलेंगे, सामने वाला एक पे बोलेगा तो तो फिर क्लियर टें करो टें टें भाई, आप टाइम टें। ले यही लेना, फिर दिक्कत। मुझसे कह दे मेरा टाइम चालू कर दे, मैं कर देता हूँ। अरे तो हजरत, इससे पहले क्या मैं फारसी में बोल रहा था? मैंने यही चले तो भाई कहा था, उनका अपने टाइम शुरू अपनी करते, तकरीर मैं शुरू अपनी करो। स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपना टाइम शुरू। चले भाई दिखाइए। अब मेरे पास चैट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, मैं ये ट्रांसलेशन पेस्ट कहाँ करूँ? देखें वहाँ पर चैट वो लिखा हुआ होगा, थ्री डॉट है, थ्री डॉट में लिखा होगा इन कॉल मैसेज। इन हाँ कॉल उसी, मैसेज के अंदर जो है उसको सर कर दें उसी में आप। सर मैं उसी में ऑन हूँ करो, इसमें। चैट ऑन करो, अच्छा चैट मैं ऑन कर करो। देता हूँ, मैं ऑन कर देता मेरी चैट आपने बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भेज दो भाई, अब कर दिया मैंने ओपन। रजा भाई, जब तक वो शेयर जज़ाक वो शेयर कर रहे हैं ना, मुझे बस 10 सेकंड दीजिएगा रजा भाई, जब तक वो शेयर कर रहे हैं मैं खाली मैंने कर दिया फिनिश भाई, करके उसे मैं एक पढ़ चीज लो बताना आप, चाह रहा देखो ऊपर मैंने ऊपर भेज दिया, आप पढ़ लो। हूँ। हाँ पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो है ना भाई, आप पूरा पढ़िए। पढ़ो। भाई मैं अंग्रेजी में करा है मैंने, ठीक है ना आप। हाँ ठीक है, मैं उर्दू में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, रुको अभी आपका चोरी पकड़ा जाएगा, रुको। अरे हजरत, चलो चोरी तो आपकी ये मेरे लो, पास मैंने कर कितनी दिया। है। In the hadith with the own assessment according to the integrity of this chain is closest to being authentic। अब देख लो इसमें आपको समझ में हाँ आ क्या, रहा है तो आगे ठीक आगे है। पढ़ो, आगे पढ़ो चाचा, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ो, एंड आगे नथिंग पढ़ो। बट व्हाट आई बट में। व्हाट आई मेंशन्ड, इसका मतलब क्या होता है? क्लोजेस्ट टू ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? क्लोजेस्ट टू ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? अरे ऑथेंटिक। हाँ, क्लोजेस्ट टू ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक के करीब है। हाँ तो हाँ चोरी ऑथेंटिक के पकड़ी करीब है, गई। उसके बाद आगे का अल्फाज क्या है? आगे का अल्फाज क्या है? आगे का अल्फाज क्या है, वहां पे पढ़ो। अरे हजरत मैंने तो भेज दिया, आप पढ़ो ना। इसमें कोई इल्लत ऐब नहीं सिवाय उसके जो मैंने जिक्र किया, यानी इल्लत क्या मौजूद है ना क्या उसके अंदर। क्या अरे भैया क्या वही क्या तो बयान, वही बोल रहे थे, कप्तान बोल रहे हैं, ऊपर जो मैंने इल्लत बयान की है उस इल्लत के अलावा मुझे इसमें कोई नजर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी रिवायत को जब बयान की जाती है तो एक लंबी रिवायत के अंदर हो सकता है कि 3 इल्लतें बयान हो, लेकिन 3 इल्लतों के अंदर एक इल्लत साबित नहीं, लेकिन 2 इल्लत मौजूद है। वही इब्न कत्तान बोल रहे हैं कि अगरचे मेरे नजदीक ये रिवायत सेहत के करीब है, लेकिन इसके अंदर जो इल्लत है जो मैंने पहले बयान कर दी है, वो कौन सी अबू यही दाऊद इल्लत की? तो मौजूद है ना। और किसी रिवायत की सेहत सही होने के लिए उसके अंदर इल्लत का मौजूद होना नहीं चाहिए। ये पढ़ाया अच्छा आपने कभी जिंदगी में? ठीक है, जिंदगी में अभी मैं आपको जिंदगी में क्या एक क्या मिनट पढ़ा हैदर साहब, ये बताऊंगा। बताओ रिवायत अब के सही होने की 5 अब शर्तें वो आप ही क्या क्या बात है? करेंगे ना मुझसे, पहले हाँ नहीं ठीक है, हो चलो जाओ। मैं ही आप कर ही लेता बात हूँ, मैं करेंगे। ही कर लेता आप हूँ, चलो मैं नहीं, ही कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप चुप हो ये जाना भाई, बताओ, जो ये भी। बताओ
हैदर भाई जो ये बताओ पहले सुनो रिवायत के सुनो सही होने एक के 5 मिनट, वजह अरे बताएं। भाई सब बताऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो आप, क्यों परेशान हो रहे हो आप, टाइमर सेट करो, ठीक है ना, इंशाल्लाह आप और मैं नहीं बात भाई, करेंगे, बात ठीक है ना, आप बात और मैं जो बात है, करेंगे, बात मैं आप ही और मैं बात करूंगा, मैं करेंगे। उनको छोड़ के बात मैं ही करूंगा। लेकिन अभी जो आपने एक शिरोला छोड़ा था ना, तो शिरोले को वाजे करें। भाई मैंने तो आपको 30 मुहद्दिसीन के नाम गिनाए, अभी ठीक एक है पर ना। हो जाएंगे, मैं 30 पर बात करने के हाँ लिए ठीक है, तैयार हूँ। कर अभी लेते हैं, एक एक पे कर बात लेते करते हैं हैं, हैदर हाँ भाई। कर अभी जो लेते हैं, आपने हदीस बिल्कुल। में कत्तान हम्म, फासी रहमतुल्लाह की वजाहत की थी, हमने आप हम्म, ही के तर्जुमे से साबित किया कि जिसके अंदर हम्म। वो लास्ट में वजाहत भी करते हैं, एक यानी काम एक काम सुने सुने। हजरत, एक काम हाँ करें, सुने आप अपना टाइम ऑन कर लें, मैं ठीक है, चुप मेरा रहता हूँ। टाइम ऑन कर दे भाई, मेरा वैसे टाइम तो ऑन कर। वैसे तो मेरा ही टर्न है, लेकिन मैं आपको देता हूँ, आप बोले। नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे, चले मैं बोल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बोल पाऊंगा तो ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप चुप रहिए, मेरा टर्न है, अब मैं ठीक है, बोलूंगा, 3 आप मिनट चुप आपको देते हैं। रहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हजरत जी आपने कहा कि क्या बोलते हैं, इसमें इसमें ये वाला ऐब है, इसमें वो वाला ऐब है, ठीक है ना। तो शेख नासिरुद्दीन अल्बानी हैं, वो तो आपसे बड़े मुहद्दिस हैं, ये मुझे लगता है आप उनसे बड़े मुहद्दिस तो होंगे नहीं, या आप, अगर आप मानते हो अपने आप को उनसे बड़ा मुहद्दिस, तो फिर तो मैं जो है कह नहीं सकता कुछ भी, ठीक है ना। तो उन्होंने तो सब कुछ रिव्यू करके उन्होंने कहा है कि इस हदीस, इब्ने मसूद की जो हदीस है ये शर्त मुस्लिम के साथ सही है, और हमने इस हदीस के ऊपर जो जो तहमतें लगाई गई हैं उन सबको रिव्यू किया है, ठीक है ना। हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखी, ठीक है, जो इसको ज़ईफ़ साबित करे। नासिरुद्दीन अलबानी ने कहा आप नहीं मानेंगे उनकी बात, क्योंकि आपको मानना नहीं है, इस टाइम पे उनकी बात भी रद्द हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपने कहा था कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको ज़ईफ़ कहा है, तो हज़रत आप पहले नज़्बुर राय जाके प्रॉपर उसको पढ़ लीजिए ना। इमाम ज़ैली ने उसके सारे जवाब दिए हैं। इमाम ज़ैली ने कहा है उसके 2 मतन हैं, ठीक है ना। जो एक तिरमिज़ी वाला मतन है, ठीक है ना, वो तो ऑथेंटिक है, उसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने सही कहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा नज़्बुर राय का, उसको सही कहा है। और जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जिसके ऊपर उसको ज़ईफ़ कहा है, जो आपने मेंशन किया था, वो अल्फाज हैं कि दोबारा नहीं उठाए, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये एडिशन है, लेकिन तिरमिज़ी के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। आपने नज़्बुर राय पढ़ी नहीं है, अगर है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने फरमाया, और इसके अलावा जो मेरे पास मुहद्दिसीन की लिस्ट है, ठीक है ना, शेख आरनौत ने इसको सही कहा है, क्यों कहा है, आप उनसे बड़े मुहद्दिस हैं क्या। शेख अहमद शाकिर ने इसको सही कहा है, आप उनसे बड़े मुहद्दिस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर आरनौत ने इसको सही कहा है, लेकिन आप उनसे बड़े मुहद्दिस हैं, ठीक है ना। तो सर ये सारे मुहद्दिसीन जो आवाज हैं, हल्की आ रही है आपकी। वो ये आवाज सारे कट गई भाई, फिर से बोलो। एक मिनट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको। थोड़ा हाँ बोलो। ऊंचा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज बहुत हल्की आ रही। भाई मैं ऊंचा ही बोल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है। जी जी बोलो। बोले। हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा था कि शेख शेख मोहम्मद शाकिर ने इसको सही कहा है, ठीक है ना। और अहमद शाकिर, और इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर आरनौत ने सही कहा है, ठीक है ना। शेख शेख शुएब आरनौत ने इसको सही कहा है। और नासिरुद्दीन अलबानी ने तो हर चीज़ को नफ़ी कर दी कि इस हदीस के खिलाफ जितने भी एतराज़ात आते हैं उसमें हमें कोई भी आवाज हम नहीं उसमें। आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया, ब्लूटूथ नहीं लगाया क्या आप? भाई मैंने तो ब्लूटूथ लगा रखी है, आपको आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी क्या। को नहीं आ रही, किसी से पूछ लीजिए, आवाज बहुत हल्की आ रही है धीमी एकदम। धीमी आ रही, धीमी। भी आ रही है आवाज़ मेरी। हाँ अब सही है। हाँ, तो भाई मैं आपसे ये कह रहा था कि शेख अब्दुल कादिर आरनौत ने इसको सही कहा है, वो भी गैर मुक़ल्लिद मुहद्दिस है। शेख शुएब आरनौत ने इसको सही कहा है। और शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये शर्त मुस्लिम के साथ सही है, इसके ऊपर जितने भी एतराज़ात हुए हैं हमने उसका अच्छे से रिव्यू किया है, लेकिन उनसे इस हदीस को ज़ईफ़ साबित नहीं हो रहा। और हक बात ये है, ये हदीस सही है। अब आप नासिरुद्दीन अलबानी को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी मर्ज़ी की हदीस नहीं है ये। आपकी मर्ज़ी की हदीस होगी तो उसके नासिरुद्दीन अलबानी आपके बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन जब जैसी बात हदीस आपके खिलाफ जाएगी तो आपने माननी नहीं है। चलो बस हो गई आपकी बात। हो गई। नहीं हजरत, 3 मिनट का टाइम है ना, मैं तो पूरी रात बोल सकता हूँ, लेकिन ये है ना कि टाइम तय किया है ना आपने एक। हाँ, नहीं वो तो कोई बात नहीं, आप पूरी रात आप इंशाल्लाह बोलेंगे। देखिए, पहले आपने 3 मिनट जो मैंने आपको दिए थे ना,
3 منٹ آپ کو وضاحت کرنے کے اس چیز کے دیے تھے کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یحییٰ قطان فارسی کا، تو پہلے اس کا آپ کو جواب دینا تھا، جس میں آپ نے ادھر ادھر بھاگ گیا۔ بھائی پہلے قطان فارسی پر بات کرتے، پھر علامہ البانی رحمہ اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ہماری بات کرتے ہیں علامہ البانی، اور زیلئی پیش کر رہے ہیں۔ زیلئی اپنے گھر پہ رکھے ہیں، ہماری جیب میں نہیں رہتا جیب۔ زیلئی خود حنفی ہے۔ بھائی حنفیوں کی بات ہمارے گھاٹے کیوں ڈال رہے ہیں؟ علامہ طحاوی کی بات کیوں ڈال رہے ہیں؟ علامہ احمد شاکر معاصر میں ہے، کیوں ہمارے پاس ڈال رہے ہیں؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کا زبیر علی صحیح نہ کر دیا ہے، اصول سے انہوں نے رد کر دیا، اور خود علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کہنے کے بعد رفع دین کرتے تھے۔ بھائی اگر اس سے ترک ثابت ہوتا تو علامہ البانی حدیث پر عمل کرتے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے یہ صحیح کہنے کے بعد بھی وہ جو ہے علامہ البانی رفع دین کرتے ہیں، رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے۔ یہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جو ہے روایت کو صحیح کہا ہے، زیلئی کو پڑھ لو۔ بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بن قُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن اسود عن علقمة قال ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن قليب ليس فيه ثم لم يعود. یعنی اسی طریق کو میں نے یحییٰ بن آدم کی کتاب میں دیکھا جس کے اندر میں نے لفظ نہیں پایا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. یعنی وہ یہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہ جب میں نے یہ روایت میں نظر ڈالی تو ادریس کی کتاب میں مجھے الفاظ نہیں ملے، کیونکہ علماء کے نزدیک کتاب یہی زیادہ مضبوط ہے، یہی زیادہ مضبوط ہے۔ تو امام احمد بن حنبل تو بھائی ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں۔ آپ اگر جو ہے ایک محدث کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو 28 محدثین کی اس روایت پر تضعیف دکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں وہی سند کو بھائی اس میں ثم لم یعود کی بات نہیں کر رہے تھے۔ سند یہ ہے کہ وروی عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ، یہ سند ہے، اور فصلى ولم يرفع يديه الا مرہ، تو اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھائی ضعیف قرار دیا ہے، اسی کو۔ اور اسی طریقے سے علامہ البانی کی آپ بات کر رہے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھائی وہ متقدمین میں تھوڑی آتے ہیں، متقدمین جمہور محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور کوئی محدث ضعیف کہے بھی نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الجرح مقدم علی التعدیل۔ بھائی حیدر، جرح جو ہے وہ تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔ تم 1000 محدثین لے آؤ، اگر جرح مفسر ہے نا تو جرح مفسر کے مقابلے میں روایت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مضطرب قرار دیا، مضطرب امام ابن خزیمہ نے۔ تو بھائی امام ابن خزیمہ مضطرب قرار دے رہے ہیں، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں امام ابن عبد البر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلم يرفع يديه الا مرة واحدا هذا حديث يختصر من حديث الطويل وليس بالصحيح على هذا المعنی۔ یہ ابو داؤد کا قول نقل کیا۔ پھر اس کے علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ هذان حدیثان معلولان، دونوں حدیثیں معلول ہیں، دونوں حدیثیں معلول ہیں۔ امام ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں وقال ابو داؤد هذا الحديث ليس بالصحيح على هذا اللفظ، اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب آتے ہیں قطان رحمہ اللہ۔ آپ تو چھوٹے قطان پیش کر رہے تھے، ہم بڑے قطان پیش کرتے ہیں۔ ابن قطان رحمہ اللہ متقدمین امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ومن ضعفه كذلك ابو داود وضام انه مختصر من حديث الطويل قال وليس بصحيح على هذا اللفظ۔ امام ابن قطان رحمہ اللہ نے ابو داؤد کے قول کو برقرار رکھا ہے۔ اگر آپ البانی پیش کریں گے تو میں ابن تیمیہ کا شاگرد پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں دیکھوں نا کتنا مانتے ہیں آپ۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال ابو داؤد لیس بالصحیح، امام ابو داؤد کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی پر آپ نے جھوٹ بولا تھا، ابن حجر خود کہتے ہیں قال ابو داؤد لیس هو بالصحیح، ابو داؤد نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے ملا علی قاری کیا کہتے ہیں؟ ملا علی قاری حنفی کہتے ہیں وقال ابو داؤد لیس هو بالصحیح علی هذا المعنی، یہ اس لفظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ علامہ بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو بکر احمد بن عمر البزار وهو حدیث لا يثبت ولا يتحجج به قال ابو بکر سمعت البزار یقول،
یعنی میں نے اپنے بزار سے کہتے ہوئے سنا یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ محمد بن وضاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا احمد بن محمد بن احمد حدثنا احمد بن سعید حدثنا سعید بن عثمان قال سمعت محمد بن وضاح يقول الحديث التي تروي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في رفع يديه ثم لا يعود ضعیف كلها، ساری کی ساری ضعیف ہے۔ دارقطنی کا نہیں دکھایا، جھوٹ بولا تو دارقطنی کا بھی دکھا دو نا بھائی، قطان پہ تو تم ایسے پھنسے ہو، قطان نے تو ہماری تائید کی۔ امام ابن حبان کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن حبان فرماتے ہیں ہوا فی الحقیقت اضعفہ شیء یعول علیہ لان لہ الا لن تبتلہ، یعنی حقیقت میں یہ روایت سب سے زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی علتیں جو ہیں وہ باطل قرار دیتی ہیں اس کو۔ علامہ ابن حبان امام دارقطنی کی بات آپ کر رہے تھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ دارقطنی کیا کہتا ہے سنیں۔ دارقطنی کہتا ہے کہ ارائیکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع یدیہ فی اول التکبیرۃ ثم لم یعود، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، ولیس قول من قال ثم لم یعود محفوظا، ثابت نہیں ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ثم لم یعود کی حدیث پیش نہیں کی، تو بھائی جو تحاوی پیش کر رہے تھے تو اس میں تو ثم لم یعود کا لفظ ہے، اس کے علاوہ آپ نے ابو داؤد پیش کیا، اس میں بھی ثم لم یعود کا لفظ ہے، تو پیش کیوں کر رہے تھے جب حوالے نہیں دے رہے تھے؟ جب تم حوالہ دو گے تو ہم تو تمہیں انشاءاللہ برہنہ کر دیں گے بھائی۔ امام ابن عبد الحق اشبیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے بارے میں لا یصح، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اتفقوا علی تضعیفہ وانکروا علی الترمذی قولہ انہ حسن، یعنی اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور تم جو بار بار یہ حوالہ دے رہے ہو نا مجھ کو کہ ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اپنے گھر کو جا کر پڑھو۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کی حسن کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ضعیف منغلط حدیثوں کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کا کسی حدیث کو حسن کہنا لا یحتج، حجت نہیں ہے۔ اگر امام ترمذی کی بات آپ کو ماننی ہے تو ذرا آئیے ہم امام ترمذی سے ہی دکھاتے ہیں آپ کو، آج فیصلہ کرتے ہیں۔ سرفراز بھائی آپ جو ہے اسکرین پر ترمذی حدیث نمبر 256 لے کر آئیے، 256 آج امام ترمذی سے ہی فیصلہ کراتے ہیں۔ کون امام ترمذی جن کی بار بار ہمیں حوالہ دے رہے ہیں؟ آئیے امام ترمذی سے ہی جانتے ہیں کیا کہا ہے انہوں نے۔ 6 منٹ تو آپ کو بولتے ہوئے ہوگے، تھک جائیں تو آپ 7 منٹ بولیے گا بھائی، تھک جائے کیا بدتمیزی کر رہے ہیں؟ تھک جائے یا میں تقریر کر رہا ہوں تمہاری طرف، تقریر پھیلا رہا ہوں یہاں پہ؟ حدیث رسول پڑھ رہا تھا میں، اور اس پر میں تفسیر محدثین کا پیش کر رہا ہوں، آپ نے تو عبداللہ ابن عمر کا جواب ہی نہیں دیا کچھ۔ 256 کھولے سرفراز جی۔ حضرت جب آپ تقریر کرتے ہیں تو اصول وغیرہ جو طے ہوئے تھے وہ سب بھول جاتے ہیں آپ 2 منٹ۔ آپ بھی بھول گئے تھے، میں نے آپ کو نہیں روکا، 5 منٹ بولے۔ میں نے کبھی اصول نہیں توڑا، 3 منٹ بول کے خاموش رہیں آپ، ترمذی کا حوالہ دے دوں پھر آپ بولیے گا 10 منٹ۔ تو حضرت آپ ایک کام کریں، اصول وغیرہ طے مت کیا کریں، کیونکہ اصول کا لحاظ تو آپ کو کچھ ہے نہیں۔ ارے جناب جب حوالہ دینے کے ٹائم تھا تو اس ٹائم آپ کو بولا گیا تھا نا کہ حوالہ دینے کے وقت میں آپ کو وقت دیا جائے گا، تو وہ حوالہ ہی بیان کر رہے ہیں وہ تمام چیزوں کو۔ حضرت حوالہ تو آپ دے رہے ہیں، 6 منٹ تو ان کو بولتے ہوئے ہو گئے، تب تک ہاں تو ٹھیک ہے نا، ارے چچا بولتے وقت نہیں، حوالہ دیتے وقت ان کو وقت لگا ہے، جس طرح سے آپ کو بھی وقت دیا گیا تھا نا۔ چلے بھیا آپ 10 منٹ لے لینا، ترمذی پیش کر دوں نا جس کو آپ بار بار پیش کر رہے ہیں۔ یہ لے آپ، یہ آخری حوالہ وہ انشاءاللہ پیش کرتے پھر آپ کو وقت ملے گا، یہ لیجیے ارے حضرت ترمذی کھول دیا۔ آپ بولتے رہو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ ماڈریٹر بن، آپ وہ نہیں ہے نا، آپ ایک طرف تو پورا ٹائم دے رہے ہیں، 6 7 8 منٹ بولنے دے رہے ہیں بندے کو، تو آپ اصول طے کیوں کر رہے ہیں شروع میں؟ آپ اصول جب تک چل رہے ہیں۔ ارے بھائی یار خاموش رہو حیدر بھائی، آپ سے کون سے میں نے اصول جو ہے، تو آپ نے بھی تو توڑا ہے ابھی۔ آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ٹائم تو میرا ہے، حیدر بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹائم تو میرا، لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں تو اصول ٹوٹ گیا یہیں پہ۔ ارے بھیا آپ کو دے دیا جائے گا، آپ 10 منٹ بولے، کیا پرابلم ہے؟ آپ بولے 10 منٹ، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی میں کیوں بولوں گا 10 منٹ؟ تو پھر نہیں بولنا تو پھر خاموش سنے، وقت اور ضائع کیوں کر رہے بھائی؟ آلریڈی 11:40 ہو چکا، بس سنیں۔ اب سن لو بھائی، اب سن لو۔ یہ بچنا چاہ رہے ہیں سرفراز صاحب، حیدر صاحب بچنا چاہ رہے ہیں، بات نہیں کرنا چاہ رہے، ان کے علم سے بلند تر بات ہو رہی ہے تو کیوں ان کو وقت فراہم کر رہے ہیں؟ نہیں آپ میری بات سنیں، آپ حیدر بھائی مجھ سے 10 منٹ لے لیجیے گا پورے، ٹھیک ہے؟ حضرت آپ نے اصول بچے نا ہمارے نا، یا تو معذرت چاہ لیں کہ آپ کو ارے کچھ نہیں یار آتا عجیب مسئلہ ہے یار، آپ کو جب آپ نے یہ جب بولا تھا کہ مجھے اسکین دکھانے میں ٹائم لگے گا، میرا وقت روکو، یہ اصول طے ہوا تھا، یہ اصول طے ہوا تھا۔ 10 منٹ تو حضرت کہنے میں لگا رہے ہیں مسئلہ یار بھائی، جب بندہ حوالہ پیش کرتا ہے تو حوالہ پیش کرنے میں وقت لگتا ہے، میں نے آپ کو بھی دیا تھا، میں نے آپ کو بھی بولا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا ٹائم روک دیا جاتا ہے، آپ بات کرو۔
اس پر مناظرہ ختم ہو جائے گا صاحب یہ تو حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں پچھلے 6 منٹ سے یار بات کو طول دے رہے ہیں یار بنا مطلب کا. ارے بھیا وہ 6 منٹ بولے آپ 7 منٹ بول دینا, 10 منٹ لے لینا, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ 3 منٹ بولنا 3 منٹ بولے, بات سنو کرے, بات ختم نہ کرے. 11:41 ہو گیا آلریڈی, وقت ضائع ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنا حوالہ پیش کریں. حیدر بھائی بھاگنا چاہ رہے ہیں جی. پھر یار یہ اصول کا رٹ لگا کے رکھے ہوئے بھیا, اصول کوئی نہیں ٹوٹا ہے. اگر اصول توڑنے کی بات کریں گے تو اصول آپ کے ذریعے سے ٹوٹا ہے, جب آپ نے یہ خود بولا. بولے مکمل کریں. اور دوسرا اصول یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بیچ میں بولے گا نہیں. یہ ٹھیک ہے بھائی, اب آپ میوٹ کر لیں. حیدر بھائی لاسٹ حوالہ پیش کر دوں. آپ حوالہ پیش کیجئے, میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن میں ماڈریٹر صاحب سے یہ بات کہہ رہا ہوں سارے اصولوں کی. ارے بھائی میرے او اللہ کے بندے, 11:41 ہو گیا, بند ہو جائے, خاموش. آلریڈی 20 منٹ رہ چکا ہو 12 بجنے میں. بھائی بات کو ختم کریں, چلے مکمل کریں. آپ بول کیسے رہے, میں سمجھ نہیں آ رہا. پھر یار عجیب. ارے بھائی میں ماڈریٹر ہوں, میں بول کے گونگا بن کے بیٹھا رہا ہوں. ایسے آپ مطلب اس طرح سے بات کریں گے؟ ارے بھیا تو اب خاموش ہو جا میرے بھائی, وقت نہیں ہے, ختم کرتے ہیں پھر جلدی بات کو. دیکھیں بھائی حیدر بھائی آپ 10 منٹ لے لینا مجھ سے. بھائی جان آپ ایک کام کریں, پہلے آپ تھوڑی سی نا تمیز سیکھ کے آئیں, بات کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد تمیز کو بھیجیں, تمیز سے بھیجیں, تمیز کو ارے سرفراز بھائی آپ تمیز میوٹ کو کر بھیجیں لیں. میرے گھر پہ. حیدر بھائی مکمل میں کریں. لاسٹ حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے 1 منٹ رکو, آپ مجھے پرسنلی رضا بھائی آپ سرفراز بھائی معذرت کر لو اللہ کے پاس, معذرت. ہاں بھائی اللہ معذرت, بھائی معاف کر دے بھائی, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. بات کو شروع کریں, چلے شروع کریں. یہ بدتمیزی سے بات نہیں ہوگی بالکل بھی. ارے یار عجیب بھائی, ہاں معافی بھی مانگو تو بدتمیزی تمہارے یہاں پہ. سرفراز صاحب آپ چپ ہو جائیں, بھاگنا چاہ رہے ہیں. کیوں سرفراز بھائی آپ نہیں سمجھ رہے, یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں, یہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, بھاگنا چاہ رہے ہیں. کیوں پریشان کتنا ایکسپوز ہونے کے بعد تمام سامعین کا آپ دے رہے, درمیان میں آپ کی بکواس سننے کے لیے یہاں پر کوئی بیٹھا, تم جیسا جاہل تو ہے نہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ماشاء اللہ وقت کیوں آپ کے ذریعے سے عربی آپ کو ماشاء اللہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ, کیا یہ تربیت کہاں سے ہوئی بھائی جان؟ حدیث پیش کرنے میں جب آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کا مقصد کیا, آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پہلے بات تو یہ ہے, آپ بھی بدتمیزی سے 1 منٹ 3 منٹ کے لیے بندہ اتنا بحث کر رہا ہے, 4 منٹ برباد کر چکا ہے. آپ بھی بدتمیزی سے سب کی, اور جو ماڈریٹر ہے, جو بدتمیزی لگ رہی ہے اور سب کو سب ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے, وہ کسی کو حیدر بھائی سب خاموش ہو جائے, صرف حیدر بھائی کو بولنے دے بس. خاموش ہو جائیے. دیکھیں میں حیدر بھائی سارے لوگ, میں گزارش کرتا ہوں کہ بس یہ میرے آخری دلیل ہے, اس کے بعد آپ 10 منٹ لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. جو اصول ہوئے ہیں ٹوٹے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے بھی ٹوٹا, میری طرف سے بھی. نہیں بھائی, اب میری لاسٹ طرف سے دلیل کوئی پیش کر اصول دو. نہیں ٹوٹا, میری طرف سے کوئی اصول نہیں ٹوٹا. اچھا ٹھیک ہے, ہم سے ٹوٹا ہے, مجھ سے معذرت خواہ ہیں. اب دلیل پیش کروں. آپ کی بات میں پوری سنوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, میوٹ کر کے. لیکن رضا بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو ماڈریٹر بھائی ہیں وہ مہا بدتمیز ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے, ہو جاتی تلخیص کبھی کبھی, میں نے تو نہیں کی نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھائی آپ سے میں نے بات ہوئی تھی, طے کیا تھا کہ کوئی تیسرا آدمی بیچ میں نہیں بولے گا. وہ بھائی پیچھے سے گیان دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں, تو میں تو 3 آدمیوں سے بات کر رہا ہوں ایک ہی وقت میں. اب آپ خاموش رہیں, یہ لاسٹ دلیل ہے جو پیش کرنے لگا. پھر انشاءاللہ میں جب وہ آپ کو جو پیش کرنا کریے گا. سربراہ میں لگائیے دوبارہ سے. دیکھیں آپ نے بار بار جو حوالہ دے رہے تھے کہ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے, امام ترمذی نے حسن کہا ہے, یہی ترمذی رحمہ اللہ کیا وضاحت کرتے ہیں. ابھی آپ نے یہ بات کی تھی اپنی دلائل پیش کرتے ہوئے کہ ابن عمر رفع دین کے ترک کے قائل تھے, جبکہ امام ترمذی کیا کہتے ہیں, ابن عمر رفع دین کے قائل تھے. اور کون کون سے صحابی قائل تھے ان کے نام لیتے ہیں. بھائی پہلے آپ ٹائمر آن کر دیں, ٹائمر نہیں دکھ رہا مجھے. یہ اسکرین چلی جائے گی. میں دیکھیں 45 ہو رہے ہیں, میں اس مطلب لاسٹ دلیل کے بعد خود خاموش ہو جاؤں گا. آپ کتنی دیر بولیے گا, ٹھیک ہے, اور بتا دیجیے گا کہاں پر آپ خاموش ہوں گے. تو ٹھیک ہے, اب جاری رکھیں. پہلے آپ نے یہ ابن عمر کی طرف سے منسوخ کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفع دین کے ترک کے قائل تھے, جبکہ ہم نے بنیاد بخاری کو بنایا, اس سے ثابت کیا کہ ترک کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ اس بات کے قائل تھے. اسی حدیث کو بنیاد بنا کر پہلے امام ترمذی ابن عمر کی 255 پہ روایت لے کر آئے ہیں, رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے. پھر 256 پہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی, آپ بار بار حوالہ دے رہے تھے, انہی ترمذی سے دکھاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري بهذا الاسناد النحوي نحو حديث ابن ابي
عمر. یعنی اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو آئی ہے ابن عمر کی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قال وفی الباب عن عمر، اس چیپٹر میں یعنی رفع دین کے کرنے والے رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، وہ کہتے ہیں اس چیپٹر میں کون کون سے صحابی جو ہے رفع دین کرتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب، وعلی حضرت علی، ووائل بن حجر اور وائل بن حجر، وہ کہتے ہیں ومالک بن حویرث اور مالک بن حویرث، وانس حضرت انس بن مالک، وابی ہریرہ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابو حمید اور ابو حمید السعدی، وابی اسید ابو اسید، سہل بن سعد سہل بن سعد، ومحمد بن مسلمۃ وابی قتادہ وابی موسیٰ الاشعری وجابر وعمیر اللیثی. قال ابو حدیث ابن عمر حدیث صحیح حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے. پہلے صحابہ کا نام لیا، کتنے صحابہ، ابن عمر کا بھی نام لیا، اور آپ کی وہ ہے انہوں نے رد کر دیا، آپ کا رد کر دیا. آپ کہہ رہے تھے ابن عمر سے رفع دین ثابت نہیں ہے، ترمذی نے رد کر دیا آپ کا. آگے فرماتے ہیں وبہذا یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو صحابہ تھے وہ بھی رفع دین کرتے. ان میں کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ منہم ابن عمر، ان میں سے ابن عمر ہیں، وجابر بن عبداللہ اور جابر بن عبداللہ ہیں، وابو ہریرہ وانس وابن عباس وعبداللہ بن زبیر وغیرہم. یہ صحابہ کے نام لیے ہیں جو رفع دین کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں ومن تابعین، اور تابعین میں کون ہے؟ الحسن البصری، حسن بصری ہے، وعطاء امام عطا ہے، وطاؤس طاؤس ہے، ومجاہد مجاہد ہے، ونافع نافع ہے، وسالم بن عبداللہ یہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، وسعید بن جبیر وغیرہم. پھر آگے فرماتے ہیں وبہ یقول، کون کون سے امام نے رفع دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ومالک یعنی مالک بن انس، ومعمر معمر، والاوزاعی امام اوزائی، وابن عیینہ ابن عیینہ، وعبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک، والشافعی امام شافعی، واحمد امام احمد بن حنبل، واسحاق اسحاق بن راہویہ، وقال عبداللہ بن مبارک. اب کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو کیا کہا ہے، دیکھیں جو آپ نے پیش کی تھی. وہ کہتے ہیں قد ثبت، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں قد ثبت، یہ ثابت ہے، حدیث من یرفع یدیہ جس میں رفع دین کا ذکر ہے، وذکر حدیث الزہری ان سالم جو کہ سالم کی طریق سے آئی ہے، ان ابیہ سالم اپنے باپ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، ولم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. اور جو آپ نے حدیث پیش کی ہے ادھر بھائی ابن مبارک، یہ ابو حنیفہ کے حقیقی شاگرد ہیں، ابو حنیفہ کے ساتھ انہوں نے علم لیا ہے. یہ ان کے شاگرد ہونے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں حدثنا بذلك احمد بن عبد الاملی حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن مبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال كان مالك بن انس يرى رفع يديه في الصلاه. میں نے مالک بن انس کو دیکھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے نماز میں. وقال یحییٰ کہتے ہیں وحدثنا عبد الرزاق وقال معمر يرى رفع يديه في الصلاه وسمعت جارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن ہارون. اب دیکھیں ہماری دلیل کتنے صحابہ رفع دین کرتے تھے. میں سند پر نہیں جاؤں گا، میں متن پر نہیں جاؤں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کیا امام ترمذی رحمہ اللہ آپ کے نزدیک حجت ہیں یا نہیں؟ امام ترمذی نے یہ وضاحت کی ہے کہ اتنے سارے صحابہ یہ رفع دین کرتے تھے، ان کی بات آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. حیدر بھائی جی ہو گیا جی، بول سکتا ہوں؟ ہاں بس ہاں جواب دے دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضرت آپ نے جو اسٹیٹمنٹ پیش کی، ٹھیک ہے نا، سنن ترمذی کی 256 نمبر سے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے ابن مبارک کا قول نقل کیا، ٹھیک ہے، اور امام ترمذی کا قول نقل کیا کہ کن کن صحابہ اکرام جو ہے وہ رفع الدین کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ چیز تو بیان کی، ٹھیک ہے، امام ترمذی کی، لیکن جو ابن مسعود کی حدیث کے نیچے امام ترمذی کے کامنٹ ہے وہ آپ اسکپ کر گئے، وہ آپ نے بتایا نہیں اپنی عوام کو.
تو میں بتا دیتا ہوں. یہاں پہ تو امام ترمذی نے جو صحابہ رفع الدین کرتے تھے ان کے نام ذکر کیے کیونکہ کر سکتے تھے، لیکن 257 ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس کے نیچے صحابہ اکرام کی اتنی کثیر تعداد تھی کہ انہوں نے نام وہاں پہ نام مینشن نہ کر کے لکھ دیا کہ اہل علم صحابہ. یہ امام ترمذی کی کامنٹ ہے کہ اہل علم صحابہ، کئی اہل علم صحابہ کا اس پر عمل ہے. ترک رفع الدین کی حدیث کے نیچے اس امام ترمذی نے کامنٹ نقل کیا ہے کہ اس کیا بولتے ہیں ترک رفع الدین پر جو ہے کئی سارے صحابہ کا عمل ہے. تو وہ آپ نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز جو آپ نے ابن مبارک کا قول نقل کیا، تو آپ نے قول تو نقل کیا لیکن آپ نے ایمانداری نہیں دکھائی وہاں پر. کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو متن 257 کا ہے ترمذی کا، کیا وہی متن اس کا ہے؟ ڈفرینٹ متن ہے. جو ابن مبارک کہہ رہے ہیں وہ متن شروع دیکھیے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، اور جو ترمذی کے اندر ہے اس کے الفاظ شروع کے کچھ اور ہیں. تو وہ تو دوسرا متن ہے. اس کے متن کی بات جو ابن مبارک بات کر رہے ہیں اس متن کی، وہ متن ہے ہی نہیں، وہ تو ڈفرینٹ متن ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. تو وہ دوسرے متن کی بات کر رہے ہیں. اور بات رہی، اور یہی ابن مبارک سنن کیا بولتے ہیں نسائی کے اندر جب یہی حدیث آئی ہے ابن مسعود کی، اس کے راوی خود کیا بولتے ہیں عبداللہ بن مبارک ہیں، جس کو امام ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور امام ناصر الدین البانی نے شرح میں اس کو صحیح کہا ہے، لیکن آپ ان کی مانیں گے ناصر الدین البانی کی اس وقت میں، کیونکہ آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. تو وہاں پر وہ خود اس کے راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے خود راوی ہیں، کیا بولتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا. دوسرا، آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ذیلئی کا حوالہ مت دو میرے کو، وہ تمہارے گھر کا حنفی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو آپ مجھے بتائیے ابن حجر کو تو آپ کوٹ کر رہے تھے. ابن حجر تو شافعی ہیں، ان کو خود شافعی لکھا ہے. جو بلوغ المرام ہے اس کے اندر شیخ مبارک پوری نے ان کے تعارف میں لکھا ہے وہ شافعی ہیں. تو پھر وہ کیسے ہو گئے آپ کے؟ ٹھیک ہے، حنفی آپ کا نہیں ہے تو شافعی آپ کا کیسے ہو گیا؟ آپ نے اس کے علاوہ ابن تیمیہ، ٹھیک ہے نا، ابن قیم کا ذکر کرا آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ تو ہنبلی ہیں. دارالسلام کی جو اس کی کتاب پبلش ہوئی ہے ان کی سیرت کے اوپر، تو اس کے انٹروڈکشن میں لکھا ہوا ہے وہ ہنبلی ہیں. تو آپ اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں گے پیچھے، تو ہر محدث جو ہے اکثریت کوئی نہ کوئی حنفی ہے، کوئی نہ کوئی مالکی ہے، کوئی نہ کوئی حنبلی ہے، کوئی نہ کوئی شافعی ہے. تو یہ چیز ہے نا آپ کے اندر کہ جس سے مطلب ہوگا اس کی اسٹیٹمنٹ تو آپ لے لیں گے، لیکن جو آپ کے خلاف جائے گا نہیں یہ تو حنفی ہے، اس کی نہیں مانتے ہم. تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. کرے تو کریں کیا کریں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدونہ ان کی کتاب ہے، ابن مسعود کی جو حدیث ہے اس کے ذیل میں خود فرماتے ہیں، ابن قاسم ان کا شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ جو رفع الدین ہے، ٹھیک ہے نا، میں جانتے ہیں رکوع جو رفع الدین ہے میں اس کو جانتا نہیں وہ ہے کیا شے کے الفاظ ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. وہ چیز کیا ہے رفع الدین میں جانتا ہی نہیں. جب ان سے سوال پوچھا گیا رفع الدین کے بارے میں امام مالک کا قول اس کے اندر خود موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تکبیر تحریمہ شروع کے رفع الدین جو اس کے علاوہ جانتا ہی نہیں ہے کیا رفع الدین باقی اس میں. تو امام مالک کو بھی نہیں مانیں گے آپ، کیونکہ آپ کو ماننی نہیں ہے. اور یہاں پہ تو سند کا بھی جھگڑا نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب ہے المدونہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ابن قاسم جنہوں نے پوری موطا روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، امام مالک کے شاگرد، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک رفع الدین ضعیف ہے. لیکن آپ اس سمے ابن قاسم کو بھی فارغ کر دو گے اب، کیونکہ آپ نے ماننی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ ہی کے گھر کے محدث شیخ شمس الدین عظیم آبادی، میں ان کو کوٹ کروں، شیخ شمس الدین عظیم آبادی جو غیر مقلدین کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے خود کیا بولتے ہیں اپنی شرح کے اندر یہ چیز لکھی ہے. اور اس کو کوٹ کس نے کرا ہے؟ اس کو کوٹ کرا ہے غیر مقلدین کے محدث ہیرو شیخ شعیب آرنوت نے اپنی شرح کے اندر، جو ابو داؤد کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں نا کہ ابو داؤد نے کہا یہ ضعیف ہے، ابو داؤد نے کہا یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو خود اس بات کو رد کر دیا، عظیم آبادی کو کوٹ کرا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایڈیشن ہے، جو ابو داؤد کے جملے ہیں
کہ یہ کیا بولتے ہیں ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایڈیشن ہے خود لائن ابو داؤد کی. اور عظیم آبادی کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 نسخوں میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے، باقی کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ ابو داؤد کی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا نہیں ہے وہ، کیا کر سکتے ہیں. تو اس سمے نہ آپ عظیم آبادی کی مانیں گے، نہ آپ کیا بولتے ہیں آرنوت کی مانیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ان سے بھی آپ کا مطلب نہیں نکل رہا ہے. اسی طرح آپ کے گھر کے ایک اور محدث، ان کا بھی آپ کا حوالہ دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا، شیخ عبدالسلام مبارک پوری محدث ہیں آپ کے گھر کے. آپ خبر لیجئے، جب حضرت عمر کی روایت بیان ہوئی کہ وہ صرف نماز کے شروع میں ہی رفع الدین کرتے تھے تکبیر تحریمہ پر، اس کے بعد نہیں کرتے تھے. اس حدیث میں انہوں نے تبصرہ کرا کہ بھئی میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر کبھی رفع الدین کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مستحب تھا. یہ انہوں نے لکھا ہے. لیکن اس سمے آپ کے نزدیک وہ بھی ضعیف ہو جائیں گے، ان کی بھی نہیں مانیں گے آپ، کیونکہ آپ نے ماننی ان کی ہے جو آپ کو اچھا لگے گا. میں نے آپ کو اتنے سارے محدثین اور سارے جو ہے فقہا محدثین کے قول بتائے، لیکن ان کی وقت آپ کے نہیں ہے. آپ نے علامہ عینی کو غلط کوٹ کرا کہ عاصم بن کلیب کی جو روایت ہے سفیان ثوری سے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ان کی جرح پیش کری. ارے بھائی، محدث جب کیا بولتے ہیں بات کرتا ہوا آتا ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے نا، لاسٹ میں اپنا کنکلوژن دیتا ہے نا. اس حدیث کو اگر کیا بولتے ہیں ابن مسعود کی حدیث کو اگر علامہ عینی نے صحیح نہیں کہا ہے تو آپ مجھے بتائیے، میں حوالہ پیش کروں گا. انہوں نے صحیح کہا ہے. جب انہوں نے صحیح کہا ہے تو آپ یہ پیچھے کا پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی توثیق نہیں ہے اور کیا بولتے ہیں سفیان ثوری وہ مدلس ہیں. جب انہوں نے اس کو لکھ دیا صحیح، آپ مانیے کہ وہ اگر صحیح نہیں ہے، علامہ عینی نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، تو پھر میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. ہو گئی آپ کی بات؟ ہو گئی کیا آپ ماننے گئے؟ بولو بھیا. کہیں نکل تو نہیں لیا حیدر بھائی؟ حیدر بھائی بولو. جی حضرت، اب کب تک بولتے رہیں گے؟ کبھی کر رہا ہوں، ٹائم سیٹ کر لیجئے. آپ نے جو ٹائم لیا چلے اپنی تو مرضی سے آپ نے 3 بولا. منٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا. ہاں، 3 منٹ کیونکہ سیٹ کر لیتے ہیں. 3 منٹ کر لیجیے. چلے بھائی، پہلے جو انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے بعد میں جواب دوں گا. پہلے جو انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. کیمرے سے کرتا ہوں واضح. دکھ رہی ہے سرفراز بھائی اسکرین؟ دکھ رہی. اچھا، ایک چیز دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ مدونۃ الکبریٰ کے اندر یہ چیز موجود ہے، امام مالک رفع دین نہیں کرتے. دیکھیں، امام مالک کے جو شاگرد ہیں عبداللہ بن وہب، وہ کیا کہتے ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں رأیت مالک بن انس یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفعها من الرکوع. یعنی میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ رکوع سے جاتے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے. رکوع سے جاتے، رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے. اب انہوں نے ایک جھوٹ جو بولا اس سے انہیں توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ امام مالک کے شاگرد ہیں عبداللہ بن وہاب، وہ خود اپنی آنکھوں دیکھی وضاحت کر رہے ہیں، اور مشاہدہ روایت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. رأیت مالک بن انس یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع من الرکوع. رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے. تو پہلا جھوٹ تو ان کو پکڑا گیا. اچھا، اسی طریقے سے آپ کو ایک اور بات بتا دوں. یہ کہہ سکتے ہو سکتا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہو، رکو ذرا صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیں، ایک روایت ہے، ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ ان الرفع فی المواطن الثلاث هم آخر القول واصحابها. وہ کہتے ہیں کہ
اس کے مقابل یعنی ان تینوں جگہوں پر رفع دین کرنا امام مالک کا آخری اور سب سے صحیح قول ہے. اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ صرف جو ہے وہ امام مالک جو ہے ترک رفع دین سے روایت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے آخری قول سب سے آخری ہو کہ آخر اقوالی ہی اصحھا، سب سے صحیح قول جو ہے وہ آخر یہی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور محدث ہیں ابو العباس محمد بن جابر الحماد المروزی جو فقیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبد الحکیم سے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ھذا قول مالک رفع الذی مات علیہ وهو السنہ وانا علیہ وکان حرملت علی ھذا، یعنی یہ امام مالک کا آخری قول اور فعل ہے جس پر وہ فوت ہوئے ہیں اور یہی سنت ہے. میں اسی کا عامل ہوں اور حرملہ بن یحییٰ بھی اسی کا عامل ہے. آئیے میں ان کے گھر سے دلیل دیتا ہوں. یہ بڑی علامہ ذیلئی کر رہے ہیں. آج میں ان کو علامہ ذیلئی حنفی سے پیش کرتا ہوں. دیکھیں امام علامہ ذیلئی حنفی فرماتے ہیں کہ امام مالک کا اپنی موطا پر اکثر روایات پر عمل تھا. کیا بھائی؟ امام مالک کا، کون کہہ رہے؟ علامہ ذیلئی. اکثر روایات پر عمل تھا. اور امام مالک کی جب ہم نے روایت کو دیکھا تو وہ روایت نقل کرتے ہیں رکوع سے جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کے آغاز میں. بقول علامہ ذیلئی کے امام مالک کا اپنی موطا پر عمل تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک علامہ ذیلئی حنفی کا بقول رفع الیدین کرتے تھے. اچھی دکھا دیتا ہوں، ابھی رکیے تھوڑا لڈو لیتے جائیے، ویٹ. چلو 3 منٹ ہو گئے، آپ بولا اگلی بار عبداللہ بن مبارک کا جواب دوں گا. جی حضرت آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کیجئے. میں نے کیا کہا تھا؟ میں بول سکتا ہوں کیا؟ ہاں بتائیے. جی میں نے یہ کہا تھا کہ امام مالک کا قول مدونہ میں یہ ہے کہ میں ان سے جب رفع الیدین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رفع الیدین کیا ہے میں جانتا ہی نہیں. اگر یہ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے تو میں جھوٹا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ نے میرے پر بہتان باندھا کہ میں نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، میں اب یہ کہہ رہا ہوں لا عارف رفع الیدین، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے جاتے ہوئے ان کے جو شاگرد ہیں ابن قاسم، انہوں نے آگے لکھا وہیں پر کہ رکوع سے جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے امام مالک کے نزدیک رفع الیدین ضعیف ہے. ضعیف عمل ہے. ٹھیک ہے نا، منسوخ نہیں ہے، ضعیف عمل ہے امام مالک کے نزدیک. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا قول ہے، اپنا قول ہے. اور آپ اس قول کے مقابلے میں اور ان کے جو شاگرد ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے موطا روایت کی ہے، ان کے مقابلے میں آپ جن محدثین کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان امام مالک کے عمل کا، ٹھیک ہے، میں سند بھی نہیں مانگتا آپ سے. میں کہہ رہا ہوں امام مالک رفع الیدین کرتے ہوں گے ضرور. میں نے منع تو نہیں کرا آپ سے کہ وہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا امام مالک نے کہا یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو ضعیف عمل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حرام تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضعیف عمل ہے تو آپ مانیے نا امام مالک نے اس کو ضعیف قرار لیا. کیوں نہیں مان رہے؟ ان کا خود کا قول، ان کے خود کا قول موجود ہے. کیوں نہیں مانتے ہیں آپ؟ ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں میں نے آپ کی بات کا جواب دیا. بھائی یہ تو کون سی آپ نے بھونگی ماری ہے؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ امام مالک کہہ رہے ہیں خود عمل کر رہے ہیں، یعنی وہ رفع الیدین کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں، لیکن یہ قول ضعیف ہے. یعنی وہ ضعیف عمل کیا کہنے کے ہوتا ہے وہی پوچھ رہا تھا. بعد ضعیف عمل ہوتا ہے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے مان لو بھائی تھوڑی آپ دیر کے موقع لیے. میں پڑھ لیجئے نا اگر میں جھوٹ ارے بول سن رہا لے ہوں. بھائی، سن لے، میرا وقت ہے بھائی. ایسی کامیڈی میں نے پہلی بار دیکھی. یعنی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. بھائی امام مالک رحمہ اللہ اپنی موطا میں صحیح سند سے روایت لے کر آئے ہیں، صحیح سند سے روایت لے کر آئے رفع الیدین کرنے کی. تو کیسے نہیں جانتے؟ جو بندہ حدیث لے کر آ رہا ہے رفع الیدین کی، رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، وہ جانتے نہیں ہے اس کو. بلکہ وہ جو نقل کر رہے ہیں نا، وہ مدینے کا عمل نقل کر رہے ہیں، نہ کہ وہ اپنی وضاحت کر رہے ہیں. جبکہ میں نے ان کو دکھایا کہ امام بخاری کا آخری قول، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لو نا آپ کا یہ قول چلو مالک سے ثابت ہے،
حالانکہ مدون الکبریٰ پر بحث کلام ہے کہ وہ روایت وہ کتاب ثابت بھی ہے یا نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے۔ تو بھائی صاحب میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس کو مان بھی لو کہ امام مالک نے کہا ہے تو ان کا رجوع موجود ہو گیا نا، کیونکہ آخری قول ان کا یہ تھا، یعنی وہ پہلے کا قول تو جو آپ نے بیان کیا، آخری قول وہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ اسی پر عمل کرتے تھے، رفع دین پہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے۔ اچھا، میں نے ایک وضاحت کی تھی، دیکھیں میں اس کو دوبارہ سے دلیل دکھا دوں، ایک منٹ۔ یہ حلوہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ حلوہ کھا لیا بس یوں ہی بیان کر دیا، نہیں بھائی، یہ اہل حدیث کی مجلس بریلوی نہیں ہے۔ میں آپ کو اسکرین دکھاتا ہوں، اسکرین آ گئی ہوگی، یہ دیکھیں، یہ البدایہ شرح ہدایہ علامہ ذیلئی حنفی، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں کہ قد عادت المالک ان لا يروي حدیثا فی الموت الا وهو يذهب الى ويؤمن، یعنی امام مالک کوئی ایسی حدیث جو اپنے اندر لاتے تھے موتا کے اندر، اس پر ان کا عمل ہوتا تھا، وهو يذهب الى ويؤمن، ان کا یہی مذہب تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی طریق ہم دکھاتے ہیں رفع دین کی، کہ امام مالک نے کہاں رفع دین کا ذکر کیا، یعنی بخاری جو امام مالک سے روایت لے کر آئے ہیں اس پر عمل ہے۔ جو بخاری کی ہم نے روایت پیش کی تھی نا، وہ امام مالک سے ہی امام بخاری لے کر آئے۔ تو یہ تھی ان کی ڈھونگی، کہہ رہے کہ امام مالک کو میں مانتا ہوں کہ رفع دین کرتے تھے، لیکن اس کو ضعیف سمجھتے تھے۔ بھائی جو بندہ کر رہا ہے تو عمل اس کا معتبر ہوگا نا، نہ کہ قول، عمل اس کا یہی ہے۔ یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے یہ عمل اچھا لگتا ہے لیکن یہ ضعیف ہے، تم مت کرو۔ عجیب عجیب چاچا، پھر تم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اے ہولے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہمیں آپ ترغیب دے رہے ہیں تو آپ بھی مت کریں۔ تو امام مالک کا خود کا عمل یہ تھا، اور مدون الکبریٰ والی روایت منسوخ ہو گئی وہ بقول۔ اچھا، عبداللہ بن مبارک بھی انہوں نے بھونگی ماری، ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر امام ترمذی نے صحابہ کا نام نہیں لیا، وہاں پر جو ہے کیا لفظ۔ سرفراز بھائی میں گزارش کروں گا کہ آپ آج پورا انشاءاللہ حنفیت کو، اچھا معذرت چاہوں گا، وقت زیادہ ہو گیا، چلے بولے آپ، ورنہ کہیں گے کہ چلے اس کا مالک کا جواب۔ بھائی پہلی بات تو میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ مدونۃ الکبریٰ کی جو روایت ہے امام مالک کی، وقال مالک، اس میں آپ نے یہ کیوں گھسیڑ دیا اپنی طرف سے کہ وہ اہل مدینہ کا عمل بیان کر رہے ہیں؟ یہ آپ الفاظ دکھا سکتے ہیں اس میں وہ اہل مدینہ کا عمل بیان کر رہے ہیں؟ بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کا قول ہے اپنا، لا عارف رفع الیدین، میں رفع الیدین کو نہیں جانتا۔ اور جب وہ کیا بولتے ہیں، جو ابن قاسم ہیں وہ ان کے قول کی تشریح بیان کرتے ہیں، وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ امام مالک کے زیادہ بڑے اسٹوڈنٹ کیوں بن کے دکھا رہے ہیں؟ جس نے موطا روایت کی ہے امام مالک کی، اب اس سے بڑے اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ جو امام مالک نے کہا بھی نہیں ہے وہ بھی ان کی طرف گزرنے، نہیں ایسا ہی کہا ہے۔ بھائی ابن قاسم نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد میں اس کی تشریح کریے آگے امام مالک کا مطلب کیا ہے کہنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک رفع الیدین ایک ضعیف عمل ہے، ٹھیک ہے نا، ضعیف عمل ہے۔ اسی وجہ سے مالکی، جو آج کے مالکی ہیں، ان کے یہاں دونوں قول موجود ہیں۔ وہ رفع الیدین، کچھ رفع الیدین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ رفع الیدین کو کرنا افضل سمجھتے ہیں، کچھ رفع الیدین کو کرنا نہیں سمجھتے ہیں افضل، وہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ ایک امام مالک کا قول بھی ملتا ہے اور امام مالک کا آپ نے عمل بھی بتایا۔ تو ابن قاسم کی اسٹیٹمنٹ سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ ضعیف عمل، آپ تو اتنا تو مانیں گے نا کہ ضعیف عمل ہے، ابن قاسم نے یہ لکھا ہے کہ وہ ضعیف عمل ہے۔ اور یہ آپ نے ایک بہتان لگایا امام مالک کے اوپر کہ وہ اہل مدینہ کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے اس میں عمل بیان کر رہے ہیں اہل مدینہ کا؟ وہ قول ان کا اپنا قول ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لا عارف رفع الیدین فی الصلاۃ، میں نماز میں رفع الیدین جانتے ہی نہیں کیا ہوتا ہے سوائے نماز کے شروع کرنے میں، لیکن آپ اس کو مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دنیا سن لے بھائی، میں نے ان کو ان کے حقیقی شاگرد جو ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یعنی وہ نبی حضرت امام مالک کو رفع دین کرتے دیکھ رہے ہیں، تو وہ امام مالک رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے،
اس میں رفع دین کر رہے ہیں. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لا اعرف، میں نہیں جانتا کہ رفع دین کیا جائے یا نہیں، وہ بندہ پھر رفع دین بھی کر رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی ایک عمل تم جانتے بھی نہیں ہو اور پھر اس پر عمل بھی کر رہے ہو، اور وہی اس کا آخری عمل ہے. بھائی موطا کے اندر امام مالک رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں لے کر آئے ہیں روایت. اچھا میں دکھائی دیتا ہوں آپ کو بھائی تاکہ یہ واضح ہو جائے. کیسے نہیں جانتے بھائی امام مالک؟ میں امام مالک سے ہی دکھاتا ہوں. کتاب الصلاۃ، یہ آپ کے سامنے موطا ہی ہے نا بھائی، موطا. یہ موطا آپ کے سامنے ہے. امام مالک کہتے ہیں عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع راسه من الركوع ورفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان يفعل ذلك في السجود. حیدر بھائی کیا ہے بھائی؟ امام مالک جانتے نہیں تو لکھ کیوں رہے حدیث؟ کیا الوجیکل بات کر رہے ہو؟ امام مالک خود حدیث لکھ رہے ہیں اپنی موطا میں، کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں جانتا جو میں حدیث لکھ رہا ہوں. میں نہیں جانتا جو میں حدیث لکھ رہا ہوں. بھائی امام مالک لکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہے بھائی. امام مالک ہے یہ، اس کا اسکرین شاٹ لے لو آپ. تاریخی انشاءاللہ حیدر بھائی کیا چتروں لڑی ہے. خیر ان کے اب آتے تھے. نیٹ ورک کیا؟ اچھا اب آتے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اب جو انہوں نے مغالطہ دیا تھا، حیدر بھائی لے سکتا ہوں 1 منٹ یا رکتا ہوں؟ نہیں بولیں آپ، کوئی دقت. ہاں حیدر بھائی نے کہا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جہاں رفع دین کرنے والے تھے ان کا نام لیا ہے صحابہ کا، کون کون کرتے تھے، اور جو نہیں کرتے تھے ان کا نام نہیں لیا. ارے تو بھائی تو ہماری بات کی تائید ہوئی نا، یعنی جو کرتے تھے جب ان کا نام لیا، اور جو نہیں کرتے تھے اس کا نام ہی نہیں لیا. اس کا مطلب اس کی بات زیادہ مانی جائے گی جس کا نام لیا. اور امام ترمذی کی جو آپ نے کہی نا اکثر صحابہ، اکثر کہاں بھائی اس میں لفظ غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر واحد جو ہے وہ 2 کے بعد 3 پر بھی اطلاق کرتا ہے. عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، دوسرا ہوتا ہے مثنیٰ، اور مثنیٰ کے بعد 3 کو جو ہے غیر واحد کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں غیر واحد کے تعلق سے علامہ نووی کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ قال القاضی، امام قاضی فرماتے ہیں کہ اذا قال الراوی، جب راوی کہے حدثنا غیر واحد، یعنی غیر واحد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا من باب الروایہ عن المجہول، وہ مجہول ہوتے ہیں. تو بھائی آپ نام لیجئے نا کہ امام ترمذی کون سے صحابی کی وضاحت کی، کیونکہ غیر واحدین کا لفظ جو ہے وہ مجہول پر دلالت کرتا ہے. امام نبوی فرما رہے ہیں قاضی کا قول نقل کر کے. امام نبوی نے اصول بیان کیا ہے کہ غیر واحدین جو ہے وہ مجہول ہوتے ہیں جب تک نام نہ ذکر کیا جائے. تو نام تو ذکر کرے، کون کون سے صحابہ ذکر کیے اکثر میں، اس کو کہتے ہیں مجہول. ٹھیک ہے آپ بول سکتے ہیں. جی حضرت، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ابن قاسم سے بڑے شاگرد کیسے بنے ہوئے ہیں امام مالک کے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں. جب انہوں نے حدیث لکھی ہے تو وہ کیسے نہیں جانتے؟ ارے بھائی میرے، مدونہ کھول کے اس کال کے نیچے ان کے جو شاگرد ہیں، آپ سے بڑے شاگرد، آپ تو چھوٹے شاگرد ہیں امام مالک کے، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے اس کال کی وضاحت لکھی ہے نیچے کہ اس کال کی وضاحت یہ ہے، امام مالک نے جو یہ کہا کہ لا عارف رفع الدین، کہ میں رفع الدین جانتا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. اس کی وضاحت نیچے لکھ دی ہے ان کے شاگرد نے، ابن قاسم نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک جو رفع الدین ہے وہ ضعیف عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک سنت ہوتا ہے، ایک مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے یہ دکھائیں کہ امام مالک نے یہ کہا ہو کہ یہ سنت ہے رفع الدین کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ضعیف، وہ عمل جو ابن قاسم نے لکھا ہے وہ ضعیف عمل ہے امام مالک کے نزدیک. حرام تو نہیں ہے نا؟ اگر امام مالک نے کرا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، لیکن ان کا خود کی وضاحت موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے رفع الدین کر کے یہ بھی دکھا دیا کہ یہ عمل ضعیف ضرور ہے
ٹھیک ہے نا, لیکن حرام پھر بھی نہیں ہے کرنا, ٹھیک ہے نا. دونوں اب وہ جو قول ہے ابن قاسم کا, اس سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور جتنے بھی شاگرد ہیں آپ نے نام لیا, اس میں ابن قاسم سے بڑا کوئی شاگرد ہے؟ موطا خود ابن قاسم نے لکھی ہے جو آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں اس کو آپ بالکل ہی اسکپ کر جائیں, بالکل ہی نہیں, بالکل ہی. اور اس کے علاوہ میں نے جتنے بھی پیچھے کی بات کہی تھی کہ ابو داؤد کا جو قول ہے کہ وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں, شمس الدین عظیم آبادی نے اس کا رد کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور شعیب آرنوت نے اس کو ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ پی گئے ایک دم سے ترنت ہی, اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو امام ترمذی کا آپ نے قول بیان کیا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کے اہل علم کا اس پر عمل تھا, تو کیا آپ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہاں صحابہ کا اہل علم کا عمل تھا؟ آپ نہیں مانیں گے, چلیے نام نہیں ہے اس میں, لیکن آپ کیا اتنا مانیں گے کہ صحابہ کا اہل علم کا عمل تھا؟ میں مانتا ہوں امام ترمذی کی اس بات سے اگری کریں گے, نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے مطلب کی یہ والی بات نہیں ہے. اور امام ترمذی کی کون سا والا قول لیں گے؟ پیچھے والا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ آپ کے مطلب کا ہے. دونوں قول امام مالک کے ہیں, لیکن آپ پک اینڈ چوز کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہم دونوں کو مانتے ہیں کہ ہاں وہ قول بھی ٹھیک ہے, یہ قول بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ایک چیز کریں گے. تو یہ جو انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے یہ نہیں ہے آپ کے اندر, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ کہیے کہ یہ والا جو قول ہے امام مالک کا کہ صحابہ کے اہل علم جو تھے ان کا عمل اس پہ تھا, آپ کہہ کے دکھا دیجیے. آپ نہیں کہیں گے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. باقی اوور ٹو یو, آپ اس کو آپ جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ میرا بھی گلا بیٹھ گیا بھائی اور ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. لیکن بھائی انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد یہ وضاحت کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا, یعنی یہ آپ مانتے ہیں؟ حیدر بھائی اتنی وضاحت کر دیں, کیا آپ مانتے ہیں کہ امام مالک رفع الیدین کرتے تھے؟ اس کی وضاحت کریں. اب لقمہ لے لیتا ہوں. کیا آپ مانتے ہیں کہ امام مالک رفع الیدین کرتے تھے؟ میں مانتا ہوں امام مالک نے کہا ہے اس کو یہ ضعیف عمل ہے, حرام نہیں ہے, نہ منسوخ ہے, انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں. بھائی جب ایک انسان نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تو اس پہ کوئی پابندی تو ہے نہیں کرنے پہ. اچھا, یعنی جو حرام نہیں ہوتا وہ عمل آپ کر لیتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی جو عمل شریعت نے جس پہ حرام قرار, ان کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے. جی, اب وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, منسوخ نہیں یعنی امام مالک رفع الیدین کرتے تھے نا. ان کے نزدیک بھائی میں کیسے بتاؤں آپ کو, خود مودہ میں مدونہ میں امام مالک نے کہا ہے کہ یہ عمل ضعیف ہے, منسوخ تو ارے ہے اللہ نہیں. کے بندہ, ابھی میں وہی عبارت کھلوا لوں نا, اسی سے ثابت کر دوں گا. میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں امام مالک رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں. ارے حضرت میں کیسے بتاؤں آپ کو. اچھا امام مالک کے نزدیک یہ ضعیف تھا نہیں تھا, آپ بتائیے. آپ بتا دیں کرتے تھے, بھلے ہی ضعیف آپ کے لیے, کرتے تھے یا نہیں. امام مالک کے نزدیک رفع الیدین ضعیف تھی نہیں تھی, آپ ارے بتائیے. اللہ کے بندے پہلے ایک تو ثابت ہو جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک یہ عمل ضعیف تھا, تو کرتے تھے یا نہیں ضعیف عمل. میں اس کا جواب دوں گا, پہلے آپ بتائیے امام مالک کے نزدیک رفع الیدین ضعیف بھائی تھا میں نہیں اس کتاب کو ہی نہیں مانتا اللہ کے بندے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آ گئے نا. میں کیا وہی تو ہنسنے کی کہہ رہا بات ہے ہوں بھائی, یہاں پر بات ہو رہی آپ کوئی ایک چیز مسخرہ کو, پن تھوڑی ہو رہا. جو چیز آپ کے مطلب کی نہیں ہے, چاہے وہ امام مالک اپنی زبان سے کہتے ہیں, آپ اس کو بھی نہیں مانو گے. دقت یہ ارے ہے نا, بھائی بات میں ہی کہہ رہا ہوں بہت دور آپ کی اس بات کو ہے. مانتے ہیں امام مالک رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں, اتنا تو بتائیں, ہاں یا نہ. جب آپ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے, امام مالک کے قول کو ماننے کو تیار نہیں ہے, میں نہیں مانتا کیا امام بندہ ہے مالک. یار یہ حیدر بھائی, کیا ہو گیا آپ کو, بھاگنے کی تیاری ہے کیا؟ ابھی ثابت ہوگا, انہوں نے خود تسلیم کیا حیدر بھائی نے کہ امام مالک رفع الیدین کرتے تھے, بھائی لیکن یہ عمل بہت حرام نہیں ہے, ضعیف سمجھ کے کرتے تھے. بہت بہت مانتے ہیں بہت یا نہیں؟ شکریہ, آپ نے وہ کہہ دیا جو میں سننا چاہتا تھا. اچھا ٹھیک ہے بھائی, واضح ہو گیا ہے کہ امام مالک اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے, تو جو ہے حنفی بھی حرام نہیں سمجھتے اس کو. الحمدللہ اہل حدیث اس لیے کرتے ہیں امام مالک کا حنفی عمل. چلے منسوخ, جزاک میں اللہ نے کہا خیر. منسوخ سمجھتے ہیں بس حنفی, بس ہو امام گیا. مالک منسوخ نہیں سمجھتے, وہ آپ اس اس کو کو ضعیف حرام نہیں سمجھتے. سمجھتے نا, تو ہم بھی حرام, ہم بھی کہتے ہیں کہ حنفی حرام نہیں سمجھتے. بات ختم, ہم عمل کرتے ہیں. ٹھیک, اب آپ میوٹ کر اچھا, سکتے ہیں. یہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دے وہ حرام نہیں ہے, یعنی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو ان کے نزدیک حرام نہیں ہے, یعنی منسوخ قرار دے دیے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے بقول ان کے. اچھا, یہ حیدر صاحب ایک بڑا ایک لفظ استعمال کر رہے تھے, وہ میں دیکھو ابھی پھکی دیتا ہوں, میں تو پھکی دے اور رکو.
یہ کہہ رہے ہیں نا پڑھا کہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیتے. ایک منٹ رکو, اب آپ خاموش رہو. آپ ایک منٹ نہیں چلے گا, چلے گا. رضا بھائی دوسرے آئی ڈی سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بات یہ کرو گے. بار بار اہل علم کا نام لے رہے تھے, بار بار اہل علم کا نام لے رہے تھے. 257 میں اہل علم کا عمل کیوں چھوڑتے؟ جناب حیدر صاحب, آپ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں؟ ہاں نہ میں جواب دے دیں. پہلے آپ بتائیے امام ترمذی نے جو امام کہا کے ہے. پیچھے امام, ہاں ٹھیک ہے اس پہ ہی آتے ہیں. ابھی آپ سے سوال لوں گا. ابھی میں امام ترمذی کو کتنا مانتے بھی آپ سے لیتا ہوں. امام یہ بتائیں, امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں آپ؟ میں اس کا جواب دوں گا. پہلے سوال کا جواب دے, پہلا سوال کا جواب دے. آپ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہاں یا نہ؟ پہلے میرا سوال ہے, پہلے میرے سوال کا جواب دے. پہلے جو میں نے سوال کیا, ارے یار جب میں نے پہلے سوال کیا, یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی اسکول میں پڑھائی نہیں کی تو الگ مسئلہ ہے. آپ کہیں چماڑ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے تھے کیا؟ آپ میرے ہاں سوال یہ سے کیوں بتاؤ, ڈر آپ رہے اسکول میں پڑھائی کرتے ہو کبھی؟ جب سوال ہوتا ہے پہلے سوال کا جواب دو. یہ بتاؤ ہیں؟ آپ میرے سوال امام سے کے کیوں پیچھے ڈر رہے ہیں؟ آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ آپ ڈر کیوں رہے میرے ہو؟ سوال سے آپ کیوں کو ڈر ایسا رہے کیوں ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے میں پھنس جاؤں آپ گا؟ میرے سوال سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ امام آپ کے میرے پیچھے سوال سے سورۃ کیوں ڈر رہے ہیں؟ الفاتحہ پڑھتے ہو ہاں آپ یا نہ؟ میرے سوال سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ میرے سوال سوال سے کا کیوں ڈر جواب رہے دو ہیں؟ گا کہ نہیں؟ میں دوں گا, امام کے میں پیچھے دوں سورۃ گا, الفاتحہ لیکن پڑھتے آپ ہو کہ میرے نہیں؟ ہاں تو سوال بس سے دو, کیوں ڈر بس رہے دو ہیں؟ آپ بھائی. میرے جلدی سوال دو, سے جلدی کیوں دو, ڈر رہے بھاگو ہیں؟ مت. ارے آپ میرے چچا سوال بولو, سے جلدی کیوں بولو. ڈر رہے ہیں؟ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے آپ ہو نہیں میرے, امام کے میں پیچھے دوں گا اس کا ہاں یا نہ؟ جواب انشاءاللہ, میں دیکھو جواب بندہ دوں گا, جواب نہیں لیکن دینے مانگ رہا ہے, یہ میں بےچارا دوں ڈر گا, رہا ہے. میں دوں گا. میرا آپ مائک میرے آن سوال سے ہوتے کیوں اس کے ڈر رہے ہیں؟ ہاتھ پر کانپنے پہلے شروع ہو آپ جاتا ہے. بتائیے یہ امام بتاؤ امام کے یہ جو بار پہلے بار امام ترمذی کے آپ اہل علم کی بات کر رہے ہو, بتائیے, اہل میں علم کی جواب بات کر دوں رہے گا, ہو, میں آپ کی یہ بات کا ان جواب اہل دوں گا, علم کے عمل ابھی میں تم کو آپ کی دکھاتا ہوں بات میں. کا جواب دوں گا, لیکن پہلے آپ میرے سوال ارے کا پھر جواب بک دیں. بک مت کرو, جو سوال کر رہے ہو اس کا جواب دو. آپ میرے سوال سے ڈر کیوں رہے ہیں حضرت؟ آپ بھائی میرے آپ سوال ان میں سے کے کیوں بار ڈر سوال رہے بار سے کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ ڈر وہ بھی کون تو رہے ہیں وہ سمپل سا تمام سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ وہ سمپل سوال کر امام رہا کے ہوں. پیچھے آپ سورہ امام کے فاتحہ پیچھے سورۃ پڑھتے ہیں کہ الفاتحہ نہیں؟ پڑھتے ہو ہاں یا نہ؟ آپ میرے سوال سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عجیب گھامڑ انسان. ارے بھائی تم تو بھائی سن کے سوال کر رہے ہو, جواب دو نا. ارے تو امام کے پیچھے میں سورۃ بھی کہاں الفاتحہ سے پڑھتے ہو ہاں یا نہ؟ میں بھی تو سوال کر رہا ہوں نا. یہ بیچارہ اتنا خوف کھا رہا ہے, یہ بیچارہ اتنا ڈر ہاں رہا یا ہے, نہ دیکھو میں ہاتھ پیر بتا کانپ رہے دیجیے ہیں نا, اس ہمارے. پڑھتے ہیں کہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اہل سورہ علم فاتحہ امام کے صحابہ پیچھے؟ رسول دین ہاں کیا بھائی اہل صحابہ کا علم رشتہ صحابہ کے ثابت بارے تھے؟ میں ہی بات کرتے, دیکھتے ہیں امام ترمذی ہاں کی اس ہاں, قول پر تو آپ کا خود کا پہلے عمل ہے یا نہیں. آپ پہلے حضرت امام ہاں نا ترمذی میں کا جواب دیجیے نا. اس قول پر آپ کا خود کا عمل ہے یا نہیں, ابھی ثابت کرتا ہوں میں. ہاں تو یہی میں بھی امام تو ترمذی میں اہل بھی تو علم کی بات میں کر رہا ہوں نا. حضرت میں ابھی بھی تو دکھاتا ہوں حضرت تمہاری ابھی دوگلی پالیسی. میں یہ بھی ابھی بتاؤ ثابت کروں گا, آپ بالکل بتاؤ میں نا بھی میرے. ترنت ہی ارے بھائی ثابت عجیب کروں گا, پاگل میں بھی انسان ہے ابھی یار. ترنت ہی ثابت کروں گا. آپ کی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کو مانتے نہیں مانتے, میں بھی ثابت کروں گا. بیچارہ میں بھی کھڑبڑا ثابت کروں رہا. گا, میں بھی ثابت کروں گا کہ آپ صحابہ کو نہ صحابہ کے قول کو مانتے ہیں, نہ محدثین ابھی کے دکھا رہا ہوں میں. اسٹیٹمنٹ کو اہل مانتے ہیں. علم صحابہ میں کا ثابت نام لے کرتا کر ہوں, کے جو بیان کر رہے ہو نا, میں اہل ابھی علم ہینڈ ٹو صحابہ ہینڈ کا ثابت لے. کرتا ہوں. اچھا ان کے میں پاس دیکھیں. ہینڈ ٹو ہینڈ رضا ثابت بھائی اس کو کروں گا. میوٹ کرو, رضا بھائی اس کو سمجھے میوٹ کرو. رضا بھائی, بھائی ہے کیا بس یہ بندہ چپ نہیں ہونے والا ہے. میوٹ 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 کرو اس میوٹ کو رضا میوٹ بھائی, پرسنلی میوٹ کرو اس کو. بھائی آپ آواز یہ بندہ بند, منہ سے نہیں بند ہونے والا. یعنی کہ سوال بھی نہیں کر سکتے. ارے بھائی انسان بنو گے تب نا. تم خاموش رہے تو تم خاموش ہو, بولنے تو آپ دے. کیوں بھائی پگلا رہا آپ بھائی, میں سن رہا ہوں, کیوں لیکن اب سٹھیا میرا رہے بھی تو ہو؟ سوال کا جواب لگ دیں رہا بھائی. ڈوز زیادہ دے دیا رضا بھائی نے میں تم بھی تو کو. سوال دیکھو میں بھی جہالت تو والی ہنس رہی ہے, میں بھی تو جہالت والی سوال کر ہنسی رہا ہنس ہوں. رہا ہے. یہ دیکھو یہ بندہ یہ بول بار رہا بار اہل ہوں, علم کی بات کر رہا ہے. یہی میں بھی امام تو سوال ترمذی کر رحمۃ رہا ہوں اللہ علیہ بھائی, نے میں چند بھی تو حدیثوں سوال کے کر رہا بعد ہوں. میں بھی تو بھائی میں بھی روایت تو نقل سوال کرتے ہیں کر رہا ہوں. 311 کے اندر, جس میں روایت میں واضح طور پر الفاظ ہے کہ رسول ترمذی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. آپ کو قرات فرماتے بھائی ہیں جہالت کہ کیوں بیان کر ترک رہا ہوں بھائی, رسول اللہ کے دین رسول کی پر حدیث پڑھ رہا اہل ہوں, گالی گا رہا علم ہوں. صحابہ کا عمل تھا, یہ تو کیا کیسا آپ یہ پاگل مانتے انسان ہے ہیں یار کہ یہ. اہل علم صحابہ رسول دین نہیں کرتے تھے؟ آپ مانیں گے اس ابے چیز کس کو؟ کتے نے کاٹ لیا تیرے کو, کیوں پگلا رہا ہے؟ ماشاء انجیکشن لے اللہ, 14 جا کیا کر کے. زبان ہے, رضا نے ماشاء کاٹ لیا, اللہ رضا کیا نے. زبان ہے, ماشاء اللہ کیا احمد رضا زبان نے ہے, کاٹا ہے تم کو آ کر کے. ماشاء اللہ کیا زبان ہے, ماشاء اللہ. خاموش ہو گئے انسان کے بچے. بھائی یہ تربیت کہاں سے لی آپ نے؟ ارے بھائی تو چپ رہے گا, چپل پھینک کے ماروں عبد القادر والا. چپ رہے گا یا عبد القادر والا چپل پھینک کے ماروں, تیرے ارے سر پہ آ کے پڑے گا حیدر وہیں پہ بھائی بیٹھا بیٹھا. رک جائیں حیدر بھائی صبر کرے, یہ آپ رک نے جائیں کہاں بھائی, کیا سے, رک. یہ انسان آپ ہے نے یار یہ. کہاں سے سیکھا یہ چپل پھینک کے ماروں حیدر بھائی خاموش جوتے رہیں پھینک ایک ماروں. منٹ. یہ کوئی شاعری, یہ تربیت آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ سالا اس کو جن چڑھ گیا اس کو. سالا, کتا,
चप्पल पैंट पहना रहे हैं, ये आपने किन्ने सिखाया? ये हदीस में ये कौन सी हदीस है यार, हैदर मुझे भाई बताइए ना। रुक जाएं, सब्र रखें, आपको मौका दिया जाएगा। हैदर भाई रुक जाएं। नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये भाई जो कह रहे हैं। हाँ आप रुक अरे जाएं, आपको नशाबाज मौका दिया इंसान जाएगा। बोलने दे। रुक जाइए भाई, अभी इतना लड़ाई मत, मैंने म्यूट किया सबको। जो है मैनर्स को बरकरार रखा जाए, बाद में जीतस का फैसला बाद में होगा।
کو محنت برقرار رکھنی چاہیے. بات ختم ہو گئی, مناظرہ ختم ہے, تو اب جو ہے کھول رہا ہوں آواز. کوئی بھائی فالتو کوئی کمنٹس نہ کرے, بھائی کو نہ کوئی تفسیر کرے. جو بات ہونی تھی ہو گئی ہے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی, نیٹ ورک رضا پرابلم بھائی لگ رہا آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں زیادہ فیصد مت کرے, جو ہونا تھا مناظرہ ہو گیا, تمام دنیا نے حالت سنا خراب ہے ہے. بیچارے کی. یہ میں ایک بات بیان کر دوں رضا بھائی انشاءاللہ. یہ دیکھیں, یہ بندہ یہ بار بار اہل علم کا نام لے رہا تھا, بار بار اہل علم کا نام لے رہا ہے, بیچارہ ڈر رہا ہے, اتنا ڈر رہا ہے یہ مانا نہیں. ان کی دوگلی پالیسی دیکھو, یہ کہتا ہے کہ اہل علم کی بات تم مانتے ہو, بھیا تم امام ترمذی کی بات مانتے ہو, دکھاتا ہوں ابھی دوگلی پالیسی. یہ دیکھو, یہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 257, یہ دیکھو 257, اس میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے بھیا, غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہی اسی جگہ پر جا کر کے پھر عجیب پاگل انسان ہے, کیسا جانور قسم کا انسان ہے تو. لینگویج بولی آپ نے, چھپری ابھی لینگویج تجھ سے جو آپ نے بات کر رہا استعمال ہوں, تو کری. خاموش رہنا چاہیے مطلق. بھائی تو کچھ سامنے ہوتا نا تو کچھ منہ میں ٹھوس دیتا, تیرے منہ پکا بتا رہے, بوتل منہ میں ٹھوس دیتا تھا تیرا. سن لے نہیں پاگل کی نسل. نکالوں گا تم ابھی, نکال تم نکالوں گا. یہ بندہ بولنے نہیں دے رہا, دیکھو اتنا ڈر رہا ہے یہ بندہ, اتنا ڈر. اس کی دوگلا پن نکل آئے گا. ابھی میں عبارت پڑھوں گا نا, ابھی میں دوگلا پن اس کا نکالوں گا. 2 مقامات پر نکالوں گا میں, 2 مقامات پر, موزے پہ مسح کرنے کے تعلق سے اور امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق. مطلب اس کو پرسنلی میوٹ کرو نا, ٹیپ کر کے, اس کو پرسنلی ٹیپ کر کے میوٹ کر دو, اس کو پرسنلی ٹیپ کر کے میوٹ کرو. ہاں یہ دیکھو, میں مکمل کروں. یہ دیکھو, وہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کیا ہے جس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول, دیکھ کتنا بڑا شیطان کا بچہ, اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پڑھنے دے رہا ہے بندہ, شیطانی حرکت کر رہا ہے یہ جاہل مطلق. سرفراز بھائی آپ ابھی قلم کو سن ابلیس رہے کی ہیں, آپ کو نسل, بھونکنے چپ ہو دو. جا تو. میں اللہ کے رسول کی یہ میں حدیث نے پڑھ رہا ہوں, نکال پاگل دیا والا آپ حرکت نے. کر رہا تو جاہل مطلق. یہ دیکھو, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی, آپ پر قرات دشوار ہو گئی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا, مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ امام کے پیچھے کچھ قرات کرتے ہو. ہم نے عرض کیا نعم, یعنی جی ہاں, اللہ کی قسم ہم قرات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم ایسا نہ کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے, اس لیے کہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. یہی روایت کو امام ترمذی روایت نے نقل کی, اور یہ واضح دلیل ہے, نص ہے موجود کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. اور یہ سورۃ الفجر, یہ فجر کی نماز یعنی جہری قرات ہے. اس کے بعد امام ترمذی نقل کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں, دیکھیں, والعمل هذا الحديث في قراءة خلف الامام ان اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے پیچھے قرات کرنا تمام, یہ کہتے وہی لفظ ہے, اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں اہل علم لوگوں کا عمل رہا ہے. بھیا کہاں چلے گئے, ہاں یہاں ان کو اہل علم صحابہ کا نظر نہیں آ رہا, یہاں یہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرات چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بات کو نقل کیا نا, تو اس کے ساتھ اس کا نام بھی ذکر کیا. اہل علم, یہ کہہ رہا نا کہ اہل علم اتنے زیادہ تھے کہ نام ذکر کرنا ممکن نہیں تھا, جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اہل علم اصحاب کا نام ذکر کرنے کے بعد تابعین میں بھی لفظ لوگوں کا کیا, اور کہا کہ وہ ایک تابعین وجہ ہوا کی بات قول یہ مالک بن سرفراز بھائی, انس. وہاں غیر واحد استعمال کیا اور یہاں پر اکثر کا استعمال کیا, اکثر کا صحابہ. استعمال کیا ہے, اور اکثر کا لفظ غیر واحد پر مقدم ہوتا ہے. اچھا وہ رضا بھائی, وہ موزے پہ مسح کرنے والی روایت کون سی ہے, نمبر بتاؤ کون سی؟ موزے پہ مسح کرنے والے امام 199. ترمذی نے نقل. یہ دیکھو یہاں بھی لفظ, یہاں بھی چھوڑ دیتے, دیکھو یہ دیکھو, الحاظر عند نہیں اکثر یہ اہل نہیں العلم ہے, ان من, یہ والی ہے کیا, یہ غالباً 99 نمبر کی ہے, 99. 99 نا. ابو حنیفہ کو, اس کو مطلب ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا. یہی ہے. ہاں یہ رہا, کہاں گیا وہ لفظ, سمیت ابا مقاتل سمع وكندي يقول دخلت في ابي حنيفه وابي سب يقول سے سفيان اوپر ہے سرفراز الثوري. بھائی حدیث حسن یہ کے رہا, بعد وہو وهو قول قول غیر غیر واحد. واحد من اهل العلم, وهو قول غیر واحد من اهل العلم. کہاں گئی ہے بھیا اہل العلم کی بات, اہل علم کی بات کہاں غائب ہو گئی. جہالت ان کا دوگلا پالیسی یہ دکھانا چاہ رہا. کیا کہہ رہا ہے رضا بھائی کو, یہاں آپ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کے برخلاف ہیں, تو بھیا یہاں تو 2 مقامات پر آپ کے برخلاف, یہاں تو نہیں مانو گے کبھی زندگی میں. جرابوں پہ مسح کرنے کے بعد کو نہیں مانو گے, امام کے پیچھے سورۃ ایک اور الفاتحہ بھی پڑھنے کو نہیں مانو گے. آگے بھی سرفراز بھائی اس کی وضاحت دیکھیں, ابو حنیفہ کا عمل بھی ذکر کیا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیا ہاں انہوں نے. اسی روایت میں یہ رہا آگے میں لفظ ہے, دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضه الذی مات فیہ, جس میں امام ابو حنیفہ مرا.
فدعا بما فتودع علیہ وجورامین، تو پھر اس نے دعا کی، اور بما اس میں یعنی مسح کرنے کے تعلق سے یہ وہی روایت ہے. دیکھو بھیا یہ اصل میں ان کی دوگلی پالیسی. یہ مجھے ہنسی اس بات کی آ رہی ہے، بول رہے ہیں کہ گوگل ٹرانسلیشن اے آئی نہیں ہے. یہ کہاں سے پڑھ کر آیا بھیا؟ گوگل ٹرانسلیشن اے آئی نہیں ہے، آؤٹ آف سلیبس چلا گیا. یہ کہہ رہا ہے امام مالک نے کہا یہ حدیث یہ عمل ضعیف ہے، لیکن میں حرام نہیں سمجھتا، میں کرتا ہوں. عجیب بات یہ ہے. تو یونیک تھا. یہ جیسے بعض لوگ نئے اصطلاحات کو نکالتے نا، انہوں نے نیا اصطلاح نکالا یہ عمل ضعیف ہے. واہ، عمل ضعیف ہے، یہ نیا نکلا ہی بھیا، نیا اصطلاح نکلا ان کے نزدیک. چلو رضا بھائی 12:31 ہو گیا. کہہ رہا ہے کہ امام مالک نے مدینے کا قول نقل کیا. جاہل کو یہ پتہ مدینہ القدس لکھی کس بیس پر گئی. اچھا ہوا یہ کل والا بندہ نہیں تھا نا، تو اس کو گولی مار رہا تھا، اس کو بم مار رہا تھا میں، اس کا منہ میں بوتل ٹھوس دیتا میں. کل والا مزہ آیا تھا، لیکن ہاں کل والا بہت مزہ آیا تھا. اللہ اکبر، کل اتنی ہنسی. بیچارہ میرا سٹینڈ کو بندوق سمجھ وہ رہا، مجھ میرے سے کو کہہ رہا تھا آتنکوادی کہ بول یہ تم نے جو کھانا کھایا ہے، رہے 12 بجے کے بعد چاقو کی یہ دلیل کہہ رہا ہے یہ تم نے کھانا کھایا نا، کھانے میں دسترخوان پہ جو تمہارا یہ سبزی گری ہے، سبزی گرنا حدیث سے ثابت کر کے. 12 میں بجے نے کے کہا بعد کھانے سرفراز کی بھائی نے دلیل دو. ثابت بھی کر دیا سبزی گرنا حدیث سے. تو میں کہہ رہا اب یہ سبزی گرنا تم نے گرائی ہے نا، نبی تو کہہ رہے کھاؤ، تو تم یہ دسترخوان پہ گری ہوئی چیز کو کھائے کیوں نہیں؟ میں نے کہا ابھی کھا کے ابھی اس کو جو ہے میں پیٹ کھول کے دکھا رہا تھا، لیکن وہ بھاگ گیا. کھول کے دکھاتا مجھے اس کو. عجوبہ تھا کل والا، عجوبہ تھا. مجھے تو طاہر ہنسی اس صاحب بات تو کی گئے آ رہی کیا؟ ہے، بیچارہ میرا سٹینڈ کو بندوق سمجھ رہا تھا، وہ بول رہا آتنکوادی بندوق دکھا رہا. کیا دکھا رہا تھا جیسے میرے آج بھائی؟ جو ہے ہر وہ چیز اے آئی آج اس کو آرٹیفیشل احساس انٹیلیجنس ہوتا ہے، آج گوگل اس کو آرٹیفیشل احساس ہوا ہوگا. انٹیلیجنس. سرفراز بھائی آج اس کو احساس ہوا ہوگا، ایسے بھی بات جی کر دو بھائی، آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈال دو. چلو پھر میں اس کو اجازت لیتا دیکھو ہوں. بھائی 30 تھوڑا سا. محدث نے کہا ہے. سرفراز بھائی اس کو دیکھیے تھوڑا سا. ہاں یس، گوگل ٹرانسلیشن example of AI as it uses artificial intelligence techniques like neural network to provide translation. بھائی یہ یہ جواب بھی ایک آپ اے بچے آئی سے ہی جس دے کو رہے ہیں، گوگل یہ دے رہا آپ تب بات ہے نا. اے آئی خود بول رہا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. وہ وہی تو میں کہہ اے رہا آئی ہوں. خود بول رہا ہے میرا بھائی ہے. ان اے کہہ آئی رہا ہے بتاؤ. اخوان. رضا بھائی ریکارڈنگ آپ تو نے جو آپ کو بتا جبھی دیا بند کیا کر تھا دینی کل چاہیے تھی صبح آج آپ سے.